السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 3۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کون کہتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے۔ سامنے بیٹھی عورت بغیر کسی ہتھیار کے مجھے ناکو چنے چبوا سکتی ہے۔ وہ اپنی کہے بغیر چپ ہونے والی نہیں تھی، اس لیے اسے لگا کہ خاموشی سے سننا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی اب وہ اس کی کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ ابھی جو کچھ تم نے اپنے بارے میں بتایا بہت متاثر کن ہے، اور جو کچھ تم نے گلے میں پڑنے والی گرا نے بات مکمل نہ ہونے دی۔ آنسو پھر سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولی، معاف کرنا، مگر جو کچھ تم نے زری کے لیے کیا ہے، مجھے تو تصور کر کے ہی رونا آ رہا ہے کہ کیسے تم نے چند ماہ کی بچی کے لیے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی، اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایسا تو کوئی انسان اپنی خود کی اولاد کے لیے بھی کم ہی کرتا ہوگا جو تم نے ایک غیر کے ساتھ کیا۔ شانزے لوگ تو دوسروں کے بچوں کی خاطر اپنا نکاح تک ختم کر دیتے ہیں، میں نے تو صرف ایک بچی کو پالا ہے، اس کی خاطر کسی کو چھوڑا تو نہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے بولی، جس کا تم اشارہ دے رہے ہو نا، وہ میری بہن کا بیٹا تھا، کسی غیر اہم دوست کا بچہ نہ تھا۔ وہ اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے گویا ہوا۔ کمون شانزے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون اور کس کا بچہ؟ بچہ تو بچہ ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس لمحے گہری سنجیدگی تھی، اور بولی، یہی سب سے خوبصورت بات ہے، تم جانتے نہیں ہو ہارون کہ میری ماں نے میرے لیے کتنے رشتے ڈھونڈے ہیں۔ ہر دفعہ چھٹی پہ جب میں گھر گئی ہوں، رشتے کے لیے مجھے دیکھنے والی ایک دو فیملیز تو ضرور انوائٹڈ ہوتی تھیں، اور اپنی ماں کے ساتھ ان گزرے سالوں میں میری مسلسل ایک جنگ رہی ہے۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ میں شادی کر لوں، اور میں انہیں سمجھا کر تھک گئی تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مرد اتنے اعلیٰ اخلاق کا نہیں ملے گا، خاص کر ہمارے معاشرے میں، کہ جو مجھے میری اولاد سمیت قبول کرے۔ اسے میری اولاد کے ساتھ پیار نہ صحیح پر اچھے سلوک سے پیش آنا ہوگا، اور اگر بائی چانس کوئی مائی کا لال آگے آ بھی جاتا تو ہماری فیملیز میں ہی بہت سے مین میخ نکالنے والے موجود ہوتے ہیں۔ پر تم بھول رہی ہو ابراہیم، تمہاری اپنی اولاد نہیں۔ ہاں نا، اور یہ بات اس سارے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بناتی ہے کہ میں اپنے شوہر پہ کسی اور کے بچے کو اہمیت دوں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ مرد تو ہوتا ہی پوزیسو، اس لیے جب بھی کوئی آیا میں نے ہر بات کلیئر کٹ بتائی، اور میری خوش بختی کہ وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ امی کو میں نے بڑے دھڑلے سے چیلنج کیا ہوا تھا کہ لے آئیں کوئی ایسا بندہ جو میرے بارے میں سب جانتے ہوئے مجھ سے شادی کرے۔ یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ میں نے اپنے تحفظ میں قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا میری زندگی میں کوئی نہیں آنے والا، اور میرا سارا سکون اطمینان امی کی کال نے غلط کر دیا۔ اس دفعہ اس نے ہنستے ہوئے نظر اٹھا کر ہارون کی جانب دیکھا جو اسی سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ نظریں شانزے کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ اماں کو آخرکار ایسا امیدوار داماد مل گیا تھا جس کو میری ہر شرط منظور تھی۔ نہ اسے میری اولاد سے کوئی مسئلہ تھا، نہ میری نوکری، نہ عمر سے۔ میں حیران رہ گئی کہ واقعی معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور پھر سب کچھ اتنی جلدی اور خوش اسلوبی سے ہوا کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ مگر میری فیملی خوش تھی، جو ایک چیز اس سارے قصے میں خوش آئند تھی، وہ یہی کہ اماں بہت خوش، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ بیٹی، اتنا بڑا بوجھ سر سے اٹھانے کی اتنی کوشش کہ یہ بھی غور نہ کیا کہ ہونے والے داماد کو ان کی بیٹی سے زیادہ بیٹی کے بچے میں دلچسپی ہے، اس کے ساتھ ٹائم گزارا جا رہا ہے، اور بیٹی کو سسرال والوں کا ایک بھی فرد دیکھنے نہیں آیا۔ اب وہ آنکھوں میں چیلنج لیے ہارون کی نظروں میں پوری سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ جواب میں ہارون نے ایک لمحے کو بھی آنکھ نہیں چپکائی، شانزے کو ہی نظریں پھیرنی پڑی۔ تو ہارون بات، جب میں نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے مجھے صرف 1% امید تھی کہ شاید میری ماں کی دعاؤں سے یہ رشتہ کامیاب ہو جائے، صرف 1% امید تھی، اور 99% یقین تھا کہ جیسے جلدی جلدی میں یہ سب ہوا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں کہ معجزات کا شکار ہوں۔ تمہارے گھر میں تمہاری فیملی کو دیکھنے کے بعد میرے سارے شک سچ ثابت ہو گئے، اور جو تھوڑی سی امید تھی وہ بھی مر گئی۔ شانزے، تم… شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ہارون، پلیز پہلے میری پوری بات سن لو۔ ہارون کی نظروں میں ہلکی سی ناراضگی اور غصہ جھلک رہا تھا۔ ابراہیم 11 سال کا ہو گیا ہے ہارون، اور اگر کوئی مصروف بھی ہو تو اتنا تو مصروف نہیں نہ ہوتا کہ اسے ایک لمحے کا بھی وقت نہ ملا ہو کہ وہ اپنے کسی عزیز کی خیریت جان سکے۔
चलो जाकर हाल ना पूछते, कम से कम एक फ़ोन तो किया होता। तुम मसरूफ़ थे तो तुम्हारी फैमिली का कोई और फर्द ये ज़हमत गवारा कर लेता। मगर नहीं हारून, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब 11 सालों बाद तुम्हें उसकी इतनी फ़िक्र सताती है कि उसे पालने के लिए उसकी सो कॉल माँ से शादी को भी तैयार हो गए। शानज़े, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये शादी मैंने इब्राहिम की वजह से नहीं की। सीरियसली हारून, क्या ये मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ? क्योंकि जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये हम दोनों की पहली 1-to-1 मुलाकात है और तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ और इसी पसंद की बुनियाद पर ये शादी हुई है। तो तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि ना मैं किसी परिस्तान की पड़ी हूँ, ना तुम कहीं के हीरो। तो इसलिए ये पसंद वसंद और ऐसे सारे फिक्रे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो, मुझ पे असर करने वाले नहीं। वो पूरे एतमाद के साथ हारून की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। और अब आखिरी बात, जो कि एक हकीकत है जिसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। ना सिर्फ जानते हैं बल्कि बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहिम करोड़ों की जायदाद का मालिक है। उसको एयरपोर्ट पे देखकर तुम्हारे अंदर तो अलार्म बजे होंगे ना कि माशाल्लाह जवान हो रहा है, एक दिन अपनी विरासत का हक लेने आ सकता है। और इस सूरत में जिस जायदाद पर तुम्हारा कब्जा है वो छोड़नी पड़ती। तुमने सारे मसले का एक आसान हल निकाल कर अमल कर दिया। कोई अंधा भी होता तो सच जान जाता। सिर्फ मेरी फैमिली ही अंधों से भी गई गुजरी निकली, जो सब कुछ नज़रअंदाज करके तुम्हारे जाल में आ गए। वो इसे इत्मीनान से बैठा सुनता रहा, पर जब शानज़े ने उसकी आंखों में देखा तो शोले निकलते महसूस हुए। शानज़े के लबों पे तंजिया हंसी उभरी, जैसे कह रही हो, देखा सच सुनना कितना तकलीफदेह है। वो बड़े ग्रेस से अपनी जगह छोड़कर दरमियानी फासला कम करता शानज़े के बहुत करीब आकर खड़ा हुआ, फिर शानज़े को कंधों से थाम कर अपने बराबर खड़ा किया। वो अपने सारे जज्बात उस एक अमल के जरिए उस तक पहुंचा गया था जब हारून ने अपना सर ऊपर उठाकर नीचे शानज़े की जानिब देखा, जो कि ना सिर्फ हैरत से फटी आंखों से उसे घूर रही थी, बल्कि खुद को गिरने से बचाने के लिए हारून की कमीज का दामन सामने से थाम रखा था। एक बड़ी प्यारी मुस्कुराहट हारून की आंखों और लबों पर खेल रही थी। मिसेस हारून बख्त, माना कि तुम बोलते में बहुत प्यारी लगती हो, मगर इस वक्त यूं खामोश खड़ी गजब डा रही हो। शानज़े को अपने जज्बात जाहिर करने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे, बल्कि अल्फाज रहे ही कब थे। उसने हारून से दूर हटना चाहा, जिस पे हारून ने उसे खुद के और करीब कर लिया। मैंने सुना था कि बहुत खतरनाक बोलती हो, अब देख भी लिया। शानज़े, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहो तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारी चाहत के खिलाफ तुम्हें अपने साथ बांध कर रखना मेरा ख्याल है कि मेरी तौहीन ही होगी, मगर इस तरह से तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। ये भी मेरी कम हिम्मती होगी, इसलिए तुम्हें मुझे और अपने आप को कुछ वक्त देना होगा। मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम्हें अपनी रजा और पूरी दिल अमादगी से कबूल कर चुका हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम मुझे सिरे से जानती ही नहीं हो। मुझे जानने के लिए ज़रूरी है कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारो, उसके बाद तुम खुद फैसला करोगी। मैं एक हर्फ कहे बगैर उसे कबूल करूँगा। शानज़े ने उसे खुद से दूर धकेला। सदके जाऊं मिस्टर चार्मिंग, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत जल्द होश में आ गए हो? जो बातें निकाह से पहले कहनी चाहिए थी वो अब कह रहे हो। निकाह से पहले मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर वो सब महसूस नहीं करवा सकता था जो अब करवा सकता हूँ। इस सूरत में तुमसे 2 गज के फासले पर खड़े होकर मुझे नजरें नीचे रखकर तुम्हें वजूहात पेश करनी पड़ती, जिन्हें सुने बगैर तुम बड़ी आसानी से पलटकर डस्टबिन में फेंक कर आगे बढ़ जाती और मैं न जाने कितने साल पार होता, सिर्फ ये प्रूफ करने में कि अल्लाह की बंदी हमारा मुस्तकबिल इकट्ठा है। शानज़े की शक्ल पे लिखा था कि वो हारून की किसी बात से मुत्तफिक ना हुई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हारून कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर तुम्हें समझने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी? जाहिर सी बात है, जो इल्जामात तुम मुझ पर लगा रही हो, जब उनसे मुझे बरी पाओगी तो मुझे छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। हारून, तुम्हारी खुशफहमी की अमारत हद से ज्यादा ऊंची है। शानज़े, अगर ये मेरी खुशफहमी भी हुई ना तो इस अमारत के नीचे बुनियाद मेरी नेक नियति की है। ये अमारत गिरने नहीं लगी। ओ, ये बात। शानज़े बेड पे बैठ गई। हाँ, बिल्कुल यही बात। हारून की आंखों में बड़ी शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। शानज़े उसके खूबसूरत तवाना चेहरे को गौर से देखते हुए ये बात मानने से बिल्कुल इंकारी नहीं थी कि यह आदमी बहुत सी लड़कियों का ख्वाब जरूर होगा। बात सुनो, मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ। कैसा प्रपोजल? 7 दिन। तुम अगले 7 दिन मेरे साथ चलो। अगर इन दिनों में तुम्हारी राय अपने बारे में बदलने में नाकाम रहा तो तुम बिल्कुल आज़ाद होगी। तुम्हारे साथ कहाँ जाऊं? कहीं भी। दुबई चलते हैं, फिर आगे कहीं और भी निकल जाएंगे। शानज़े ने अपने दोनों बाजू सीने पर बांधते हुए हारून को देखा, जो कि सोफे पे विराजमान हो चुका था। अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल ठुकरा दूं तो?
اس کے سوال پہ ہارون نے بویں اٹھا کر کندھے اچکائے. پھر ہمیں تھوڑا لمبا رستہ طے کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں اسی گھر میں رہنا پڑے گا, کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ تم مجھے خوشی سے قبول نہ کر لو. چاہے اس میں 7 سال لگیں, 7 مہینے یا 2 دن, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. شانزے نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور ہارون کو گھورا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم مجھ جیسی لڑکی کو اس گھر میں زیر حراست رکھنے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں میں اتنی بے بس نظر آتی ہوں کیا کہ اتنی آسانی سے تم مجھ پہ ایسا ظلم کر کے زندہ بچ جاؤ گے؟ ہارون نے سر اٹھا کر پیچھے کو گرایا اور اونچی آواز میں بھرپور کہکا گونج گیا. شانزے, یہ بات کر کے تم نے میری بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے. ویسے تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرتی ہے میری جوتی. اگر ڈرتی نہیں ہو تو میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہار جانے کے علاوہ بلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے رہے. شانزے نے سرگوشی کی. 7 دن. ہاں 7 دن, اس سے زیادہ نہیں. ہارون کے جواب پر اس نے اگلا سوال کیا. کب جانا ہے؟ ہارون کے لب پھیل کے. آخر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کل ہی. چلو ٹھیک ہے. شانزے نے جیسے کوئی چیلنج قبول کیا. چہرے پر بھرپور سنجیدگی تھی. جہاں جانا ہے وہاں کے موسم وغیرہ کا بتا دینا تاکہ میں بچوں کی پیکنگ اسی لحاظ سے کروں. شانزے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پر پڑا کمبل درست کیا. بچے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. شانزے حیرت سے کھلے منہ سمیت ہارون کی طرف مڑی جو کہ بڑے سکون میں بیٹھا ہوا تھا. دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلائے, دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے ہوئے تھے. تم جس طرح کل اپنی بیٹی کو یہاں اجنبیوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر گئے تھے, اس تناظر میں تمہاری یہ بات مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگی. تم ایک انتہائی لاپرواہ قسم کے باپ ہو, مگر میں تم جیسی ہرگز نہیں ہوں. میں نے آج تک اپنے بچے کو ایک رات بھی خود سے دور نہیں کیا. میں تمہارے ساتھ اسی صورت میں جا رہی ہوں اگر بچے ساتھ آئیں, ورنہ میری طرف سے نہ ہے. وہ غصے سے دوبارہ درام کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی. کوئی مسئلہ ہی نہیں, نہ جاؤ. کل میں ابراہیم اور زری کو گوٹ لے جاؤں گا, رہنا اکیلی ہمارے بغیر. ہارون کے اطمینان پر شانزے کا جی چاہا کمینے کا منہ نوچ لے. کھا جانے والی نظروں سے دیکھا. پتا کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم اپنے بارے میں بتا رہے تھے نا, تو میرے دل میں تمہارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا. کچھ لمحوں کے لیے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو, مگر بہت جلد ہی تم نے میری غلط فہمی دور کر دی. تم ایک انتہائی درجے کے خود غرض انسان ہو. مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے. سر کے پیچھے باندھے بازو کھول کر آگے کو سیدھا ہو بیٹھا. میری ایک بات غور سے سنو کیونکہ دوبارہ نہیں بولوں گا. جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے, اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے, اس کا اور اس کے بچوں کا ہر طرح سے خیال کرنا ہے, ہر دکھ سکھ میں, اچھے برے وقت میں, بیماری یا تندرستی میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو اللہ کی بندی, یہ میرا حق ہے کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ اس عورت کے لیے میری کیا اہمیت ہے, اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے, وہ میرے لیے کس انداز سے سوچتی ہے. میں اپنی ساری زندگی رہن رکھ کر بدلے میں تم سے صرف 7 دن مانگ رہا ہوں. تم انکار نہیں کرو گی, اور اس موضوع پہ ہم لوگ مزید بحث نہیں کر رہے. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, بیڈ سائڈ سے اپنے سلیپرز نکال کر پہنے. کل اس وقت ہماری فلائٹ ہوگی, صبح ساری فیملی ادھر آئے گی, تو شانزے تھوڑی دیر کے لیے سب بھلا دو کہ تم سسرال میں ہو. شوہر پسند نہیں, اس کے گھر والوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. سارے منفی, اچھے یا برے, سب جذبے ایک طرف رکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اپنے حقیقی اخلاق کا مظاہرہ کرنا. وہی اخلاق جس نے ایئرپورٹ پر ایک اجنبی بچی کی بدبودار نیپی بدلوائی. سچ بتانا, کتنے لوگوں کو جانتی ہو جو ایسا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے سب جاننے والوں کی لسٹ چھانی ہے, کوئی ایسا یا ایسی نظر نہیں آئی. I have to say, I love your inner beauty. اور جو بھی غصہ اور نفرت ہو اس کے لیے بندہ حاضر ہے. وہ شانزے کے سامنے ادا سے جھکا اور سیدھا ہو کر دروازے کی جانب بڑھا. شانزے نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما, پھر جاتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا. تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا. جی فرمائیے. ہاتھ ہینڈل پہ تھا, رخ شانزے کی جانب موڑا. میری غیر موجودگی میں ابراہیم کا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت میں تمہاری بات مان رہی ہوں, تمہیں بھی مرد ہونے کا ثبوت دینا ہوگا کہ واپس آ کر جو میں چاہوں گی تم بھی وہی فیصلہ قبول کرو گے. وہ کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور مضبوط آواز میں بولا, ابراہیم کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خوش رہے گا. اور دوسرا, اگر اپنے کول سے پھر جاؤں تو لعنت بھیج دینا. اگر کہو گی تو واپسی کی ٹکٹ اسلام آباد کی کروا دوں گا. شب بخیر. اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا. شانزے نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھاما اور گرنے کے سے انداز میں بیٹھ کی نرماہٹ میں خود کو دفن کر لیا. کمرے میں نیم تاریکی دیکھ کر ابھی رات کا وقت ہی معلوم ہو رہا تھا. باہر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں, مگر اس کی آنکھ کھلنے کا سبب وہ آوازیں نہیں بلکہ اس کے قریب ابھرنے والی سرگوشی تھی. نرم سی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کا لمس کبھی اس کی پیشانی پر جاگتا, کبھی گالوں پر.
اس کی ناک کی نوک پہ کبھی چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے، ممی ممی اٹھ جائیں۔ 2-3 سیکنڈ تو پوری آنکھیں کھول کر اس نے اندھیرے کو گھورا۔ اس کو ممی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اور جہاں تک یاد پڑتا ہے ابراہیم کے ہاتھ تو بہت بڑے ہیں ان کی نسبت جو ابھی اس کو چھو رہے تھے۔ فوراً سے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، گردن گھما کر اپنے پہلو میں دیکھا تو وہاں وہی بیٹھی ہوئی تھی، نیلی آنکھوں والی کانچ کی گڑیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی گئیں۔ جب شان سے بولی تب احساس ہوا سانس روکے ہوئی تھی۔ ابھی تم نے کیا بولا؟ میں نے بولا تھا ممی اٹھ جاؤ۔ شان سے اتنی دہشت زدہ ہوئی، اٹھ کر بیٹھی، گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کانچ کی گڑیا کو اپنے سامنے بٹھایا اور غور سے دیکھا۔ سنہرے ریشم کے داغوں سے نرم گالوں والے بال 2 پونیوں میں قید تھے جن پر سلور ربن بندھا ہوا تھا۔ اس نے سلور اور سفید رنگ کا ہی فراک پہن رکھا تھا۔ آج شانزے کو اپنا گلا بالکل خشک محسوس ہوا۔ زری آپ نے مجھے ممی کیوں بلایا؟ اس نے اپنی ساری عمر میں کبھی خود کو اتنا بے اعتماد نہیں پایا تھا۔ آج ایک 2.5-3 سال کی بچی پسینے چھڑوا گئی تھی۔ کیونکہ آپ ممی ہو۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ممی ہوں؟ نیلی آنکھوں والی مسکرائی۔ مجھے بابا نے بتایا ہے۔ شانزے نے دانت پیس لیے۔ کمینہ بڑی چال چل گیا۔ جو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں جان چکا ہوں تو اس نے سچ ہی بکا تھا۔ اتنی معصوم اور میٹھی چھری سے کاٹ رہا ہے کہ بندہ کنفیوز ہی رہے، رونا ہے کہ ہنسنا۔ پھر بھی اس نے ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔ زری بیٹا بابا نے مذاق کیا ہوگا۔ زری نے گال پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے شانزے کی ناک چھوتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ شانزے نے پھر ہمت کی۔ بابا جھوٹ بول رہے تھے؟ ننھی پڑی کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں آئیں۔ بڑے وثوق سے کہا، بابا جھوٹ نہیں بولتے۔ تم چھوٹی ہو، تمہیں ابھی نہیں پتا۔ جھوٹ چاہے نہ بولے پر کمینہ بلیک میل ضرور کرتا ہے۔ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے۔ شانزے نے زری کے اشارے پر سائڈ دراز کی جانب دیکھا۔ تازہ گلاب کی کلیوں کا گلدستہ تھا۔ ارے یہ کس نے رکھا ادھر؟ اس نے گلدستہ ہاتھ میں لے کر سونگھا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا۔ شانزے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ آپ میرے لیے لایا؟ ہاں، ساتھ میں کارڈ بھی ہے۔ زری نے کارڈ شانزے کے سامنے کیا، جسے اس نے کھول کر دیکھا۔ ویلکم ہوم ممی کے آگے لو ہارٹ بنا ہوا تھا۔ لکھائی تو بڑے کی ہی تھی، مگر لو ہارٹ یقیناً زری نے بنایا تھا، کیونکہ ٹیڑھا میڑھا بنا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ شانزے نے اس کے گال پر پیار کر کے کس کے جپی دیتے ہوئے اسے گدگدایا۔ دادی اماں اتنی سی ہو تم، اور کام اتنے بڑے کرتی ہو، دل چوڑنی۔ زری اور شانزے کے کہہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہارون کے کانوں تک بھی پہنچے تھے۔ دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بے آواز یس بول کر خود کو داد دی تھی۔ واپس سٹنگ روم کی طرف جاتے ہوئے دماغ میں شانزے ہی تھی۔ تمہیں ہرانے کے لیے میرے پاس 101 طریقے ہیں، میرے سے دور کیسے جاؤ گی؟ بیڈ سے اتر کر کھڑکیوں کے پردے ہٹائے، ایک دم سے سارے کمرے کی لک ہی بدل گئی۔ سورج کی روشن کرنوں سے سارا کمرہ بھر گیا۔ شانزے کے ساتھ ساتھ زری کی آنکھیں بھی چندیا گئیں۔ تبھی وال کلاک نے جھٹکا لگایا جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ باپ رے، میں اتنی دیر پڑی سوتی رہی ہوں، تم لوگوں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ زری بیچاری اتنی لمبی بات کا کیا جواب دیتی؟ زری بیٹا، ابراہیم کدھر ہے؟ اور یہ باہر سے کس کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ دوپٹہ شانے پر ڈال کر اب جوتا تلاش ہو رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر ابراہیم اندر آیا۔ میں ادھر ہوں، اور باہر میرے پھپھو اور دادا لوگ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب تو چھوڑیں، او گاڈ ممی، آج آپ کو ہو کیا گیا تھا؟ ابراہیم نے ماں کو کندھوں سے تھاما۔ کیا مطلب بھائی؟ یعنی اب مطلب بھی میں بتاؤں؟ آپ آج اتنا سوئی کہ اپنے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ نانو کا فون آیا تھا بابا کے سیل پہ، ان کو میں نے بتایا کہ آپ ابھی تک سو رہی ہیں، جبکہ تب ابھی صرف 10 بجے تھے، پر نانو کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تب سے لے کر ہر آدھے گھنٹے بعد بابا کو کال آ رہی ہے آپ کی خیریت جاننے کے لیے۔ اف، یہ میری فیملی بھی نا، بھلا اگر مرمرا جاؤں گی تو ان لوگوں کو اطلاع مل ہی جانی ہے نا۔ اب کیا ضرورت ہے بار بار تمہارے دادا کو فون کھڑکانے کی؟ دادا کو کس نے فون کیا؟ خود ہی تو کہہ رہے ہو نانو کال کر رہی ہیں۔ الماری میں سے اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جس پر ابراہیم نے کہکا مارا۔ ممی، نانو دادا کو تھوڑی ہی کال کر رہی ہیں، وہ تو بابا کو کر رہی ہیں۔ شانزے کے ہاتھ تھمے۔ کون سے بابا کو؟ غور سے ابراہیم کی نقص اختیاری اور خوشی سے روشن ہوتے چہرے کو دیکھا۔ اپنے بابا ممی، سائیں ہارون بخت۔ شانزے کا دل دگ سے رہ گیا۔ ابراہیم ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا پرفیوم اٹھا اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ زری بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی پھولوں کی پتیوں سے کھیل رہی تھی۔ شانزے نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ کیا تمہیں ہارون نے بولا کہ اسے بابا بلاؤ؟ ابراہیم نے ماں کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ دادا سائیں نے کہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر بڑی شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ویسے بھی ممی، اگر زری میری ممی کو اپنی ممی بولے گی تو میں اس کے بابا کو بابا کیوں نہیں بول سکتا؟ آفٹر آل ہی از یور ہسبینڈ۔
ہسبینڈ کے بچے بڑے تمہارے دانت نکل رہے ہیں، ذرا مجھے یہ مسئلے حل کر لینے دو، پھر تمہاری خبر لیتی ہوں۔ ابھی زری کو باہر لے جاؤ، میں شاور لے کر تیار ہو جاؤں، پھر باہر آتی ہوں۔ جلدی آ جائیں، سب لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں تو اٹھانے آنا چاہتا تھا پر میرا مطلب ہارون بابا نے منع کر دیا۔ میرے سامنے اگر اب تم نے اس آدمی کو بابا بولا نا تو ابھی جا کر اس کا سر پھاڑ دوں گی۔ اسے سے اس کو ڈانٹتی کپڑوں کا ہینگر سینے سے لگائے شاور میں گھس گئی۔ گہرے نیلے رنگ نیٹ کا لانگ فراک جس کے بین والے گلے کے گرد سرخ موتی اور نگوں کا دلکش سا کام ہوا تھا، چوڑی دار پجامے کے ساتھ سرخی دوپٹہ اور پیروں میں سرخ کوٹ شوز، بالوں کو کھلا رکھ کر سیٹ کر لیا تھا، جویلری کے نام پر کانوں میں چاندی کی جھمکیاں اور سرخ لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں کاجل لگایا، تیاری پر دوبارہ نظر ڈالے بغیر جلدی میں کمرے سے نکل آئی۔ جتنی تیزی سے وہ باہر آئی تھی اتنی ہی تیزی سے اسے وہیں روک دیا گیا تھا، اور جن ہستیوں نے یہ کام کیا تھا ان سے وہ شکل کیا نام کی حد تک بھی واقف نہ تھی۔ بس ایک دم سے شور ہی مچ گیا تھا، شانزیں ممانی اٹھ گئی ہیں، اتنی بلند نعرہ تھا کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ غلام مکھن تک آواز نہ گئی ہو۔ 10-12 سے 20-22 سال کے درمیان کی 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا۔ لڑکی کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ بخت خاندان کا سپوت ہے، کیونکہ اس کی ناک اور پیشانی ابراہیم اور ہارون جیسی ہی تھی۔ وہ شدید ترین کنفیوژن میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے کمرے کے باہر ڈیرا ڈالے انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ السلام علیکم شانزیں ممانی، ان میں سے عمر میں جو سب سے بڑی لگ رہی تھی، اپنائیت سے بھرپور مسکراہٹ لیے آگے آئی۔ شانزیں نے جواباً مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں آپ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں تعارف کرواتی ہوں۔ می مائی سیلف سجل، یہ میری بہن ہے ماریا، اور ہمارا ماریا سے چھوٹا ایک بھائی ہے آریان، جو کہ ادھر سٹنگ روم میں ابراہیم کے ساتھ مصروف ہے۔ سجل آپی ممانی کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہم ان کے لگتے کیا ہیں۔ ماریا نے پیچھے سے سجل کو ٹھوکا دیا۔ جنگلی لڑکی صبر کر لو، بتا ہی رہی ہوں نا، ہماری ممی کا نام شگفتہ ہے اور وہ آپ کی سب سے بڑی والی نند ہے، اور یہ جو ہے نا، سجل نے ماریا کے ساتھ کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، یہ کرم الہی ہے بڑے ماموں کا بیٹا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا فیملی۔ کرم نے شرمیلی سی مسکراہٹ سمیت ہاتھ ملایا۔ شانزے کو اس کی مسکراہٹ بڑی پیاری لگی۔ تھینک یو۔ اور ممانی کرم سے بڑے چمن بھائی ہیں، وہ ماموں کو لینے گئے ہیں۔ لے وہ آ گئے۔ اب ساری پارٹی شانزے کو بھول ہارون کے سر ہو گئی۔ اتنی دیر لگاتے ہیں آفس سے نکلنے، میں ممانی کب کی یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ ماریا نے گھڑکا۔ شانزے تعجب سے سارا سین دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے ایک نظر اپنے بھتیجے بھانجیوں پہ ڈالی، پھر شانزے کو دیکھا۔ ہاں تو تم لوگوں کو سیدھے سے کہنا چاہیے تھا نا کہ شانزے بلا رہی ہے، اسی لیے تو میں اپنا ہر ضروری کام چھوڑ کر آ جاتا، البتہ تم لوگوں کے لیے میں اپنا غیر ضروری کام بھی نہ چھوڑوں۔ سب سے زیادہ ماریا کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ہائے ماموں، آپ اتنی جلدی بدل گئے۔ سجل نے بھی ہنسی روکتے ہوئے دہائی دی۔ شانزے کی نظر ہارون کے ساتھ آئے لڑکے پر پڑی جو کہ یقیناً چمن تھا۔ ہارون کی طرح کا ہی قد کاٹ، مگر جسم ہارون سے تھوڑا بھاری اور مونچھیں بھی بڑی تھیں، بالکل روایتی وڈیرا لگ رہا تھا۔ چمن کی شانزے سے نظر ملی تو اس نے خوش دلی سے سر ہلا کر شانزے کو سلام کیا اور ساتھ ہی کیمرے پر اپنی گرفت کی۔ چلیے ہارون صاحب، ہماری بہن شانزے کے ساتھ کھڑے ہوں، کیا یاد کریں گے ہم لوگ آپ کو یہ اعزاز دے رہے ہیں۔ چمن کی بات پر شانزے کو حیرت ہوئی، جس کا ہارون نے فوراً جواب دیا، یہ مجھے چاچو کی بجائے اپنا بڑا بھائی بولتا ہے، اس لیے تمہیں بہن کہہ رہا ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا تو ہارون نے شانزے کا ہاتھ پکڑا، جس پر زبردست شوٹنگ ہوئی۔ چمن ویڈیو بنا رہا تھا، باقی سارے باراتیوں کی شکل میں پیچھے آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، ہر جانب سے سرخ پتیوں کی برسات ہوئی۔ تیز روشنیوں کی مدد سے پروفیشنل فوٹوگرافر کٹ کٹ فلیش مارے جا رہا تھا۔ ان ایکسپیکٹڈ سا استقبال تھا۔ شانزے کو اندازہ نہ تھا کہ ایسا کوئی سین پلان کیا گیا ہے۔ وہاں سبھی موجود تھے، ہارون کی بہنیں، بہنوئی، بھابھی اور ابا۔ اپنی کیفیت اور بے دلی کو ایک طرف کر کے شانزے نے سلام میں پہل کی، دوسری طرف سے تو سب صدقے واری ہو رہی تھیں۔ سوری، میری آنکھ دیر سے کھلی۔ شانزے کی بات پر بڑی نند اور بھابھی نے بڑی شفقت سے ٹوکا۔ نہ بالکل نہیں، سوری کس بات کا؟ بھابھی نے باری باری سب کا تعارف دیا۔ آخر میں ہارون نے اپنے والد صاحب کی جانب شانزے کی توجہ کروائی۔ ایک پل کو رک کر شانزے نے بڑی گہری نظروں سے ہارون کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے بابا سائیں کے سامنے جھکی۔ وہ شانزے نہیں جھکی تھی بلکہ انا جھکی تھی۔ تکلیف بھی اسی حساب سے ہوئی تھی۔ بابا سائیں نے بہت چاہت سے اس کے سر پر پیار دے کر دعا تو دی ہی تھی، اور ساتھ میں ایک باکس اس کے حوالے کیا۔ اس کی ہچکچاہٹ پر انہوں نے اصرار کیا، رکھ لو بیٹے، یہ میری طرف سے تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر جویلری باکس تھام لیا۔ دونوں کو ایک ساتھ صوفے پر بٹھا کر سب بچوں
बड़ों ने बारी बारी दोनों के साथ बहुत सी तस्वीरें बनवाई और सभी ने शांसे को गिफ्ट दिए। हत्ता कि इब्राहिम और जरी को भी गिफ्ट मिले, जिस बात पर हारून ने खुला एहतजाज किया। इर्तिजा भाई, यार बेवफाई की भी कोई हद होती है। वो अपने बड़े बहनोई से मुखातिब था। चलो बहने भाभी तो ठीक, मगर ये बच्चा पार्टी इस कदर बेदीद होगी यार, उम्मीद भी ना थी। मारिया गोल मटोल सी बड़ी मासूम शक्ल की लड़की थी। फौरन हारून के गले में बाहें डाल ली। रोंदू मामू, यू सी शानजे ममानी इज सो क्यूट। मामू, आपने देखा शानजे ममानी कितनी क्यूट हैं? जवाब में हारून ने कहका मारा। माई लव, आई रियली वॉन्ट टू सी एग्जैक्टली हाउ क्यूट शी इज, इफ ओनली शी लेट मी सी हर सेल्फ। मेरी जान, मैं तो खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितनी प्यारी है, पर अगर वो मुझे खुद को देखने की इजाज़त दे तो तब ना। झूठ मत बोले, कब से उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, तुम मेरी निगरानी कर रही हो? बड़े भाई, मारिया आपकी नहीं, शान से भाभी की निगरानी कर रही है। चमन की बात पर हारून ने उसे हंसते हुए जवाब दिया। ओ यार, ये तो पहले ही मेरे काबू से बाहर है। तुम लोगों को उसकी नहीं बल्कि मेरी निगरानी करवानी चाहिए। बहुत खतरनाक औरत से वास्ता पड़ा है। सभी उसकी बात को एंजॉय करते हुए हंस रहे थे। वडेरा साईं, आखिर तुम्हारी बीवी है। तुम हमें ना भी बताओ, हम वैसे भी जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ किसी दिल गुर्दे वाली का ही गुजारा हो सकता है। एक बात है भाई, तुम्हारी पसंद मुझे तो दिलो जान से पसंद आई है। बोनस में जान से प्यारा भतीजा भी मिल गया है। हारून से छोटी कशमाला की बात पर शानसे ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से दोनों को देख रही थी। इसी तरह बातों और शरारतों के दौरान दोपहर का खाना खाया गया। नौकर चाकर सारे वापस आकर अपना काम संभाल चुके थे। उन्होंने ही खाना बनाया लगाया। घर की खवातीन टेंशन फ्री होकर शानसे के साथ गप्पें लगाती रहीं। ग्रुप फोटोज उतारते रहे। हारून, शानसे, इब्राहिम और जरी के अकेले में साथ बहुत सी तस्वीरें बनी। फोटोग्राफर की मर्जी के पोज बनाते हुए शानसे का दिल उदास हुआ। उसने अपने साथ खड़े हारून के कान के करीब आहिस्ता से कहा, जब अंजाम का पता है तो फिर इन डकोसलों की क्या जरूरत निकलती है। हारून ने एक पल को गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में देखा। चलो, अगर तुम ना मिली, तस्वीरें ही सही। वैसे मुझे यकीन है आने वाले दिनों में इन तस्वीरों को तुम ही सबसे ज्यादा संभाल कर दिल के करीब रखोगी। शानजे हार मान लेती तो शानजे ना होती। हाँ तो क्या अजब बात होगी, मेरा बेटा भी तो है इन तस्वीरों में। जाहिर सी बात है संभाल कर दिल के करीब ही रखूंगी। हारून धीरे से मुस्कुरा दिया। तो फिर अपने बेटे का ही मुंह चूम चूम कर शूट करवाओ ना, मेरी बेटी के साथ क्यों बनवा रही हो। शानजे ने बेसाख्ता उसकी उंगली थाम कर खड़ी जड़ी को देखा। ये बड़ी प्यारी है हारून, काश ये तुम्हारी बजाय मेरी बेटी होती। हारून का कहका जानदार था। मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रही हूँ, मक्कार आदमी, इतनी मासूमियत से खेल रहे हो। हारून ने लालिम बनते हुए पूछा, क्या मतलब? शानजे कलसकर रह गई। काश तुम हकीकत में इतने ही मासूम और बेजर होते। हारून फिर खुलकर मुस्कुराया। वो तो मैं हूँ शाने, तुम अभी जानती ही क्या हो। इससे पहले कि वो जवाब देती, फोटोग्राफर बोल उठा, सर मैम प्लीज़ आप बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी तस्वीरें ख़राब हो रही हैं। इब्राहिम ने हंसते हुए बारी बारी दोनों को देखा, फिर और ज़्यादा ज़ोर से हंस दिया। हारून ने उसका भरपूर साथ दिया। शानजे ने जनप कर दोनों को गधों की तरह हंसते देख कर घूरा। फिर न जाने क्या हुआ कि खुद भी हंसती चली गई। फोटोग्राफर ने ताजुब से देखते हुए सारे मनाजिर हमेशा के लिए महफूज कर दिए। भाभी ने उन चारों का सदका दिया। सब ने ही उन लोगों की अब्दी खुशियों की दुआ दी, मगर कुदरत दूर खड़ी और ही फैसले कर रही थी, या शायद फैसले तो पहले से ही किए जा चुके थे। ड्राइवर उन लोगों को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। हारून घर से निकलने से पहले भी फोन पर ही मसरूफ था और इस वक्त भी फोन पे ही था, मगर अपने बराबर बैठी अपनी बीवी से भी बाहबर था। वह जो खिड़की के शीशे से सर लगाए हारून को मुकम्मल इग्नोर किए मुसलसल बाहर देख रही थी। शानसे की आंखों में नमी थी। उसने सभी को इब्राहिम के हवाले से हजारों हदायत दी। पहली दफा उसे यूं ऑलमोस्ट अजनबी लोगों में छोड़ रही थी। दिल का घबराना और उदासी नॉर्मल चीजें थी, मगर अभी उसके जहन में इब्राहिम तो था ही, पर वो भी थी जो सारी शाम उसके पहलू से लगी बैठी थी। अपने सारे कजन्स और पुफियों को बार बार बताती कि शानसे उसकी मम्मी है। हकीकत ये थी कि उस मोहनी सूरत और फूलों जैसी बातें करने वाली ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया था। इब्राहिम ने तो आराम से बोल दिया था, बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय योर ट्रिप, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मम्मी, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अपना ट्रिप पे अच्छा टाइम गुजारें और मेरे बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर वो थी जो बार बार उसके गले में बाहें डालकर जल्द लौट आने के वादे ले रही थी। साथ साथ ये बावर करवाती जा रही थी कि वो शानसे को कितना मिस करेगी। रोज वीडियो कॉल पर बात करने के वादे, इतने सारे चॉकलेट्स लाने के वादे। अगर तो कोई बड़ी उम्र का फर्द होता या टीनेजर ही सामने बैठकर वो सब कहता जो शानसे से जरी ने कहा,
تو وہ بڑے آرام سے کہتی کہ بھائی یہ ڈرامے بازی بند کرو، ابھی پہلی دفعہ ہم ملے ہیں، یہ فرسٹ سائٹ لو کا سین کیسے ہو گیا؟ مگر وہ صرف 3 سالہ بچی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر شانزے کا دل ڈوبا جا رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی ڈرامے نہیں کر سکتی۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ دل ادھر گھر پر ہی رہ گیا ہو۔ ہارون کی تیز آواز نے اسے سوچوں سے باہر کھینچا، جو کہ فون پر ہی لگا کسی کو بری طرح ڈانٹ رہا تھا۔ اوئے یار، اب پتہ نہیں تمہاری عقل موٹی ہے یا کہ مجھے اپنی بات سمجھانی نہیں آتی۔ اپنے باپ کو بیچ میں مت لاؤ، کیونکہ یہ جو تمہیں 2 ہفتوں کا ٹائم زیادہ دیا گیا تھا، یہ صرف تمہارے والد صاحب کے نام کو ہی دیا تھا، اور تمہارا 1000 کا نقصان ہو یا لاکھ یا کروڑ کا، آئی ڈونٹ گیو ڈیم، مجھے اسی معیار کا مال چاہیے جس کا آرڈر دیا تھا۔ تم اگلے ہفتے تک مال دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارا اور اپنا ٹائم برباد نہ کرو، اور اب مجھے فون مت کرنا، جو بات ہو میرے سٹاف سے کرو، بائے۔ فون بند کر کے سیٹ پہ پھینکا۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور بیزاری جھلک رہی تھی، مگر جب اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر گہرا سانس بھر کر شانزے کی جانب دیکھا، تاثرات بدل چکے تھے۔ مگر شانزے نے کچھ بھی کہے سنے بغیر دوبارہ باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈراپ کر کے ڈرائیور واپس روانہ ہو گیا۔ سیکیورٹی اور چیک ان کے تمام مراحل اسی خاموشی سے طے ہوئے، دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ بورڈنگ کے وقت پھر وہ کھڑکی کی جانب بیٹھی۔ جہاز کے ٹیک آف تک وہ صبر سے خاموش بیٹھا رہا۔ جب ایک دفعہ جہاز فضا میں بلند ہوا، وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ ہاں بھائی، اب کیا یہ سارا وقت یوں منہ پھلا کر ہی طے کرنا ہے؟ شانزے نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہارون تنگ نہ کرو، میں پہلے ہی اداس ہوں۔ ہارون نے ایک دفعہ پھر اس کی گال کے نیچے رکھا، اس کا ہاتھ کھینچا۔ اداسی کی وجہ کیا ہے؟ شانزے نے گردن موڑ کر گھورا۔ ہاں، جیسے تمہیں ہی تو بتاؤں گی نا اپنی اداسی کی وجہ۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ ٹیکنیکلی تو اب صرف مجھے ہی بتائی جانی چاہیے، کیا ابراہیم کی وجہ سے اداس ہو؟ ہارون کے سوال پر اس نے نفی میں گردن ہلا کر اسے حیران کیا، جس پہ ہارون نے پھر پوچھا، تو پھر؟ ہارون، اس وقت میں بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ یا پھر ایسا کرو اپنا آفس کا کام کر لو، پرائیویٹ ایئر لائن ہے، فون استعمال کرنے دیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی سیٹ پیچھے کو کی اور اپنے چہرے پر اپنے دوپٹے کا پلو ڈال کر نیم دراز ہو گئی۔ ہارون سمجھ نہ سکا آیا یہ مشورہ تھا کہ طنز کا تیر۔ فوراً اس کے چہرے پر سے پلو ہٹایا۔ کس قدر ظالم عورت ہو یار، ساری رات سوتی رہی تھی، دن کے 12 بجے سو کر اٹھی تھی، اب پھر تمہیں نیند آ رہی ہے؟ میں بھی تو ہوں، صبح 6 بجے سے جاگ رہا ہوں، سارا دن مصروفیت میں گزرا، اس وقت اتنی تھکن ہو رہی ہے، پر پھر بھی تمہیں کمپنی دے رہا ہوں اور تمہیں بالکل احساس ہی نہیں۔ شانزے نے ضد چھوڑ کر دام پیسے۔ ہارون، اس وقت ٹائم جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ صبح کے 4:30 ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے نیند بھی آ رہی ہے اور میں تھکی ہوئی بھی ہوں۔ اس نے ایک دفعہ پھر دوپٹہ سیدھا کیا۔ تم نے کیا ہی کیا ہے سارا دن جو تھک گئی ہو؟ صرف زری کو گود میں لیے بیٹھی رہی ہو۔ ہارون کی بات پر اس نے شکوے سے اسے دیکھا۔ ہارون، تمہیں نہیں لگتا کہ جو تم نے میرے اور زری کے ساتھ کیا ہے اس پہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے؟ ہارون نے بویں اچکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لڑنے کے لیے جگہ انتہائی غیر موزوں ہے، ایسا کرو سو جاؤ، تم واقعی تھکی ہوئی ہو۔ شانزے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کمینے مکار آدمی، میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دوں۔ ہارون نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا۔ سمجھ جاؤ پھر میں کیوں لڑائی والی باتوں سے پرہیز کر رہا ہوں۔ شانزے نے ایک جھٹکے سے دوپٹہ چہرے پہ ڈالا۔ اب وہ مزید کوئی بات نہ کرنا چاہتی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ جو سونا چاہ رہی تھی اسے تو نیند نہ آئی، اور جو یہ دعوے کر رہا تھا کہ نیند آئی ہی نہیں، وہ کب نیند کی وادیوں میں اترا خود اسے بھی معلوم نہ ہوا ہوگا۔ شانزے نے ریموٹ لے کر اس کی سیٹ پیچھے کو دھیرے دھیرے کر کے الٹا دی تاکہ آرام سے سوتا رہے، ساتھ ہی ایک چادر کھول کر اس کے اوپر پھیلا دی۔ لمبا چوڑا وجود اس وقت جینز پر وائٹ کاٹن کی شرٹ کے ساتھ بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، دونوں بازو سینے پر باندھے، تھوڑا سا منہ کھولے، ہلکے ہلکے خراٹے بڑھ رہا تھا۔ بال جو سارا دن ایک مخصوص سٹائل میں نظر آ رہے تھے اس وقت لاپرواہی سے پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ شانزے بہت دیر تک خاموش نظروں سے اس کے نقوش اور حلیے کا جائزہ لیتی رہی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ہارون نے نیند سے بھری آنکھوں کو بمشکل کھول کر ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھ کر کہا، شانزے، اب اتنی غور سے بھی نہ دیکھو کہ میں سو بھی نہ پاؤں۔ ساتھ ہی دوسری طرف کروٹ لے کر پھر غافل ہو گیا۔ شانزے کی منہ حیرت سے کھلا۔ سوتے میں فرشتوں نے آ کر بتایا کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ دوسری جانب سے آنے والے جواب پر اس کا جی چاہا کوئی بھاری چیز اٹھا کر اس کے سر پہ مارے، جو کہہ گیا کہ فرشتوں نے تو نہیں، البتہ میرے دل نے بتا دیا کہ کوئی مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہا ہے۔ شانزے کچھ بھی کہے بغیر اس کی طرف سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔
ایئرپورٹ سے باہر آنے پر ایک باوردی ڈرائیور ہارون کے نام کا کارڈ اٹھائے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہارون کے قریب آ کر سلام لینے پر ڈرائیور خوش اخلاقی سے سلام کا جواب دے کر ہارون کے ہاتھ سے سامان والی ٹرالی لے کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی ساتھ ہی تھے۔ ایک دفعہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ گئے، ویٹر سامان رکھنے کے بعد ٹپ لے کر روانہ ہوا تو شانزے نے ہارون کی جانب دیکھا۔ کیا مجھے ایک قصہ پٹا سوال کرنا چاہیے؟ ہارون نے اسے غور سے دیکھا۔ کیسا سوال؟ شانزے نے آنکھیں مٹکائیں۔ یہی کہ ہارون صاحب کیا دو جوان اور اجنبی لوگ ایک کمرے میں اکٹھے رہیں گے؟ ہارون کا کہکا زندگی سے بھرپور تھا۔ ساتھ ہی اس نے بازو پھیلا کر سویٹ کی طرف توجہ دلائی۔ مائی لیڈی، آپ جیسی جنگجو میری جوانی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے، یہی سوچ کر میں نے پورا سویٹ بک کروایا ہے۔ شانزے ہنستی چلی گئی۔ دونوں نے فریش ہو کر کپڑے وغیرہ بدلے، نیچے جا کر زبردست سا لنچ کیا اور ہوٹل کی گاڑی پر دونوں ایک دو سیاحی مقامات پر گئے جہاں کی بہت سی تصویریں لیں۔ رات کو یوں ہی ساحل سمندر پر چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ تمہاری معلومات سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کافی آتے جاتے رہو گے۔ ہاتھ پہ پکڑے کین میں سے سپ لیتے ہوئے ہارون نے سامنے سے گزرتے جوڑے کو دیکھا۔ پر سن وہ شانزے کو ہی رہا تھا۔ کہاں یار، جب سے بزنس کے بکھیڑوں میں پڑا ہوں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 ویک مسلسل آف رہ رہا ہوں، ورنہ تو میری روٹین کسی بابے جیسی ہو رہی ہے۔ ایک دم بور، کوئی بہت ہوا تو مہینے میں ایک ادر ڈیٹ مار لی بس۔ شانزے کے لب او کی صورت میں وار ہوئے۔ او، ہارون خوبصورتی سے مسکرا دیا۔ سب سے اچھی ڈیٹ کون سی تھی اور سب سے بری کون سی؟ شانزے کے اگلے سوال پر اس نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آر یو شیور کہ تمہیں برا نہیں لگے گا؟ شانزے اس کی شرارت سمجھ رہی تھی، اسی لیے بولی، ہاں دکھ تو بہت ہوگا مگر سچ جاننا بھی ضروری ہے۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ میں ایسی کوئی بات ہرگز نہیں کر سکتا جس سے میری جان کو تکلیف ہو۔ شانزے نے ریت سے مٹھی بھر کر اس کے اوپر اچھال دی۔ ڈرامے باز انسان، خبردار جو میرے لیے ایسے بےہودہ الفاظ استعمال کیے۔ ہارون نے صدمے سے اپنی پلین وائٹ شرٹ کو دیکھا، ریت اس کے سینے تک جا گری تھی۔ یو آر اے ڈینجرس وومن۔ ساتھ ہی وہ اپنے جوتے اتارنے لگا۔ خیر ایسی گستاخی میں برداشت نہیں کرتا، خاص کر کے جب ایک ظالم حسینہ کی طرف سے کی گئی ہو۔ سو بیبی لیٹس گو فار اے سویم۔ شانزے نے مزے سے نفی میں سر ہلایا۔ سوچنا بھی مت اتنی سردی میں کھلے پانی میں نہا کر مرنا تو نہیں۔ ہارون جوتوں کے بعد اب جرابے اتار رہا تھا۔ شانزے کی بات پر کہکا لگایا۔ پاکستان میں تھی سردی، ادھر نہیں۔ انفیکٹ سوئمنگ کے لیے بڑا شاندار موسم ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کے آخری پلوں کی روشنی آسمان کو اور بھی خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ گیٹ اپ شانزے۔ اب وہ اپنی جینز کے پانچے فولڈ کر رہا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں کبھی بھی اس طرح پانی میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کس طرح جاؤ گی؟ ہارون کو گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تم چلے جاؤ پانی میں ادھر تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ پارکنگ کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھی ہی تھی کہ ہارون نے پیچھے سے بازوؤں کے گیڑے میں لیا اور پانی کی طرف چل پڑا۔ وٹ دا ہیل؟ ہارون چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے زبردستی پانی میں لے کر گئے۔ ہارون کا چہرہ اس کے کان کے قریب تھا، ہنستے ہوئے بولا، جلدی کر لو جو بھی اپنے دفاع میں ایکشن لینا چاہتی ہوں کیونکہ پانی قریب آ رہا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہارون اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر پاکستان واپس چلی جاؤں گی۔ ہارون کا کہکا فلک شگاف تھا۔ میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا ہی نہیں، نکاح نامہ فارمز کے مطابق طلاق کا حق صرف میرے پاس ہے۔ شانزے نے اس کے بازو پہ اپنے ناخن گاڑ دیے۔ ہارون مجھے نیچے اتارو ورنہ میں بتا رہی ہوں کمینے انسان میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اب بھی ٹٹائی سے مسکراتا آگے ہی بڑھ رہا تھا۔ پانی ہارون کے گھٹنوں تک آ گیا تھا۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ چھوڑو۔ ہارون مجھے تیرنا نہیں آتا، میں اب اتنا بھی بے حس نہیں کہ تمہیں ڈوبنے دوں۔ ساتھ ہی اسے سر تک آتی گہرائی والے پانی میں پھینک دیا۔ شانزے کی چیخ نکلی تھی اور پھر وہ پانی میں 2-4 غوطے کھا کر غصے سے بحال ہوتی تیرنے کی ناکام کوشش میں بار بار پانی میں جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی ڈائیو میں اس کے قریب آیا، دھیرے سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اس نے سختی سے ہارون کی شرٹ گریبان سے تھام لی۔ تمہیں تو واقعی تیرنا نہیں آتا۔ شانزے نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا اور اپنی دونوں مٹھیوں میں اس کے بال بھینچ لیے۔ کمینے انسان، تو کیا میں جھوٹی بکواس کر رہی تھی؟ اب میں ان گیلے کپڑوں کے ساتھ ہوٹل تک کیسے جاؤں گی؟ ہارون نے بال چھڑوانے کو نہیں کہا بلکہ پانی میں ڈبکی کھا گیا۔ خود بخود بال چھوٹ گئے بلکہ وہ پھر خواص باختہ ہو کر چلائی۔ ہارون اس کی پشت کی جانب کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر کنارے کی جانب لے آیا۔ جب پاؤں کے نیچے ریت آ گئی اس نے شانزے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہاں بیٹھ کر اپنی سانس ہموار کرو، میں ایک چکر لگا کر آتا ہوں۔ اور وہیں شانزے کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈرائیو لگا کر اپنے لمبے بازوؤں کی مدد سے تیرتا منٹوں میں دور نکل گیا۔
اس کے کپڑے تو پوری طرح بھیگ چکے تھے. لائٹ سکن ٹراؤزر پہ بٹنوں والی سفید سلک کی شرٹ پہن رکھی تھی. گلے میں ڈالا اسکارف نچوڑ کر اچھی طرح سینے پر پھیلا کر آہستہ آہستہ چلتی پانی سے باہر آ گئی. ہارون کے جوتے وہیں ریت پر پڑے تھے جنہیں اٹھا کر اس نے دور پانی میں اچھال دیا اور ہارون کا انتظار کیے بغیر ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل واپس آ گئی. اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے نہا کر چینج کیا. گھر فون کر کے ابراہیم اور زری سے بات کی. اب اندھیرا پوری طرح سے چھا چکا تھا. اس نے اپنے کمرے کے پردے برابر کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی. جلد ہی نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہو گئی. نہ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی کہ تیز میوزک کی آواز پہ آنکھ کھلی. کمرے کی ساری لائٹس آن تھیں. ٹی وی اونچی آواز پہ چل رہا تھا اور وہ جس کی وجہ سے وہ دروازہ لاک کر کے سوئی تھی گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بنا رہا تھا. تم اندر کیسے آئے؟ ایک لمحے کو اس نے گردن موڑ کر شانزے کو دیکھا اور برش سے دروازے کی سمت اشارہ کیا، پر دروازہ تو لاک تھا. اب وہ برش رکھ کر مڑا اور دوسری طرف آ کر بیڈ پر ڈیر ہو گیا. ہاں تو لاک کھول کر ہی آیا ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اطمینان سے کہتے ہوئے سائڈ دراز سے انٹرکام اٹھا کر ڈنر منگوایا. ہارون کے پرفیوم اور شیمپو کی خوشبو نے کمرے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. ہارون تم یہاں سے جاؤ. وہ جو ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا. ہونٹوں پر بڑی دلکش ہنسی تھی. ڈر رہی ہو؟ شانزے اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی. مجھے پہلے ہی تم پہ بہت غصہ ہے، مزید کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گی. اب وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ، میں بھی تو یہی چاہ رہا ہوں. فضول کے نخرے اور غصہ کھڑکی سے باہر پھینکو. بیکاز وی آر ہیئر ٹو انجوائے آور ٹائم. اچھا یہ تو سنو، میں واپس کیسے آیا ہوں؟ میرا تو جوتا بھی پانی پہ تیرتا ہوا جا رہا تھا. تبھی وہاں سے 2 عربی لڑکیاں گزر رہی تھیں. میں نے تو ایویں کہہ دیا کہ ہوٹل تک لفٹ چاہیے، پر وہ تو سیریسلی مان گئی. میں نے کل ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دے دی. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی. مجھے کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ چاہو تو ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کر لو. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کا باپ تمہیں داماد کے طور پر قبول کر لے. ہارون کے چہرے پر صدمے کی کیفیت تھی. وٹ دا فش! شانزے بیوی ہو کے دشمن! کیا اتنا گیا گزرا سمجھ لیا ہے مجھے؟ کہو تو ابھی یہاں لڑکیوں کی لائن لگا لوں. شانزے کھل کر مسکرائی. او پلیز گو اہیڈ. میں ایسے تاریخی لمحات کبھی مس کرنا نہیں چاہوں گی. خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہو مہینے میں ایک ادر ڈیٹ کا، اور بات کر رہے ہو لڑکیوں کی لائن لگانے کی. ہارون نے بمیں اچکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. بیبی یو انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف ہینڈسم مین. شانزے ہنسی تو ہنستی ہی چلی گئی. ویسے تم ایک دفعہ میں کتنی ڈھیر ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو. باہر دستک ہو رہی ہے، میں دیکھ لوں. یقیناً کھانا آیا ہے، تم سے بعد میں نپٹتا ہوں. ابھی فریش ہو کر آؤ، کھانا کھاتے ہیں. ہارون کے کمرے سے جانے کے بعد وہ اٹھ کر منہ دھونے چلی گئی. کچھ بھی تھا، بھوک زور کی لگی ہوئی تھی. جب تک وہ فارغ ہو کر باہر آئی ہارون کھانا باہر بالکنی میں لگوا چکا تھا. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. رات کے 11:30 کا ٹائم تھا. مصنوعی روشنیوں کے ساتھ ساتھ چاند بھی پورے جوبن پہ تھا. مزیدار کھانا خوبصورت پرسکون ماحول میں کھایا. طبیعت شاد ہو گئی تھی. شانزے کو کھانے کے بعد کافی کی طلب ہوئی تو بنانے کے لیے خود ہی سویٹ میں موجود چھوٹے سے کچن کی طرف آ گئی جہاں چائے کافی کا سامان موجود تھا. ایک ساتھ 2 کپ بنا کر باہر آ گئی. ہارون وہیں آؤٹ ڈور چیئر پہ نیند دراز تھا. شانزے نے کپ دیا جسے اسے بما شکریہ کے وصول کر لیا. ویسے میں ایک بات بہت دفعہ سوچ چکا ہوں. شانزے نے اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہی کہ میں نے ولی اور سمن بھابھی کی شادی پہ ہی کیوں نہیں تمہیں غور سے دیکھا. بلکہ وٹا شیم، مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ تم بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہو. شانزے نے کندھے اچکائے. ہارون اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ ہارون نے دور خلا میں دیکھا. او یار، ٹائم کی بچت ہونی تھی. اب تک ہم لوگ. اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شانزے نے بیچ میں ہی ٹوک دیا. اچھا بس زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ میں اس وقت یہاں اپنی چاہت سے نہیں بلکہ تمہاری بلیک میلنگ کی وجہ سے موجود ہوں. ہارون نے کندھے اچکائے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو حقیقت ہے کہ تم ادھر ہو میرے ساتھ. اینڈ دیٹس آل وٹ میٹرز ٹو می. اور تم میرا شکریہ کب ادا کر رہی ہو؟ شانزے دھیرے دھیرے کافی کے سپ لے رہی تھی. شکریہ کس لیے؟ ہارون نے وہیں لیٹے لیٹے اپنا رخ اس کی جانب موڑا. تمہیں ساری رات بھوکی سونے نہیں دیا، اتنا مزے کا ڈنر کروایا. شانزے دھیرے سے مسکرائی. خوش فہم ہونے کے ساتھ ساتھ شودے بھی رچ کے ہو. کوئی نہیں، کر لو انکار میڈم، ایک دن خود سے میری خوبیوں کی متعارف ہوگی. شانزے اسے چرانے کو مسلسل مسکرا رہی تھی. ایک دم وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا. چلو کہیں باہر چلتے ہیں. شانزے نے تعجب سے گھورا. اس وقت تو بالکل نہیں، کل بھی نیند پوری نہیں ہوئی. ابھی پھر تم نے نیند خراب کی.
अब मैं दोबारा से सोना चाहती हूँ। हारून ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम यहाँ सोने और नींद पूरी करने आई हो? शानजे ने इस बात में सर हिलाया। वैसे क्या मैं तुमसे एक फरमाइश कर सकती हूँ? हारून ने कप लबों से दूर हटाकर शानजे को देखा। फरमाइश? कैसी फरमाइश? शॉपिंग करना चाहती हो? शानजे ने नफी में गर्दन हिलाई। तो फिर क्या लेना चाहती हो मांगो। शानजे ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। पहले वादा करो जो मांगूंगी दोगे। हारून ने नफी में सर हिलाया। मैं वादा कर लूं और तुम्हारा क्या इल्म, एन हनीमून के दरमियान में तलाक मांग लो। शानजे का कहका देर तक गूंजा। कई बातें बच्चों की सी मासूमियत से करते हो। मैं इस वक्त बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे उधर अरब औरतों का बैली डांस दिखाने ले जाओ। हारून की दोनों आंखें पूरी की पूरी खुलकर शानजे को घूर रही थीं। आर यू श्योर कि यही चाहती हो? शानजे ने फट से सर इस बात में हिलाया। थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर नफी में सर हिला दिया। इम्पॉसिबल। शानजे का मुंह लटक गया। क्यों? प्लीज देखने चलेंगे ना, मजा आएगा। इतना कमाल डांस करती हैं। हारून ने हाली कप साइड पर रखा। आई जस्ट कांट बिलीव कि मेरे गुनाहगार कान क्या सुन रहे हैं। मेरी बीवी, ओ यानी कि मखदूम हारून बख्त की बीवी बैले डांसर्स को देखना चाहती है। शानजे की हंसी निकल गई। सोच लो, मेरी पहली दफा की गई फरमाइश पूरी नहीं कर सकते हो तो मेरे साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारोगे? हारून ने हाथ उठाकर उसे मतवज्जा किया। जानती भी हो करीब से उन औरतों का हुस्न किस कदर कातिल होता है। ये ना हो कि शोहर ही गवा कर आ जाओ। शानजे ने फौरन इस बात में सर हिलाया। और प्लीज ऐसा हो जाए तो मैं खुशी खुशी तुम्हें वहां छोड़ आऊंगी। हारून का कहका जानदार था। फिर तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारी फरमाइश पूरी नहीं कर रहा। शानजे ने एहतजाज के साथ नई तजवीज भी रखी। तुम्हारी कही बात तुम्हें वापस देती हूँ। लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। क्योंकि जब भी मैं ये सोचती हूँ इधर क्यों और किसके साथ मौजूद हूँ तो जी यही चाहता है कि भाग जाऊँ। हारून मुस्कुराया। मगर मैं तो नहीं चाहता कि तुम ऐसा फर्ज करके भी खुश हो के मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता हूँ। शान से अपनी जगह से खड़ी हो गई। खैर अभी मैं सोने जा रही हूँ, कल बात करेंगे। हारून भी उठकर उसके साथ चल दिया। शानसे ने कदम रोके और मुड़कर सवालिया नजरों से देखा। हारून कंधे उचकाते हुए मुस्कुरा दिया। तुम सो जाना, मैं तुम्हें हरगिज डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मगर अपने हनीमून पे मैं अकेला बैठकर दुखी गाने नहीं सुन सकता। शानजे को खुला इख्तिलाफ था, मगर मैं तुम्हारी मौजूदगी में सो क्या हाँक सकूंगी? हारून के चेहरे पे शरारत उभरी। डोंट टेल मी शानजे मैडम को मेरी मौजूदगी अभी से इस कदर डिस्टर्ब करने का बायस बन रही है। ओह, साउंड टू एक्साइटिंग। शानजे ने तासुब से सर नफी में हिलाया। अगर ये बात है तो आओ मेरे पहलवान, तुम मेरे कमरे में ही सो जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारी जवानी के जलवे कैसे मुझे जलाकर भस्म करते हैं। कमर पर बाजू जमाकर दूसरे हाथ से चैलेंज करती आगे बढ़ गई, जबकि वो कहके के दरमियान उसके पीछे चल पड़ा। शानजे की आंख जिस वक्त खुली कमरे में घुपन दे रहा था, एसी की ठंडक की वजह से आंख दोबारा बंद होने के चक्कर में थी, जब उसका पांव किसी टांग से मिस हुआ। सारी हिस्सियात ने बेदार होकर इमरजेंसी का अलार्म बजाकर उसे अलर्ट कर दिया। उसका पांव हारून की टांग के ऊपर रखा था। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नामहसूस तरीके से अपना पांव वापस खींचने लगी। ऐन उस लम्हे जब सुकून का सांस लेने वाली थी तभी जान निकल गई। हारून जो कि पहले सो रहा था करवट लेकर शानजे की तरफ मतवज्जा हुआ। न सिर्फ उसका पांव वापस खींच लिया बल्कि उसे अपने बहुत करीब करके अपने बाहों की गिरफ्त में भर लिया। शानजे सांस रोककर बिल्कुल साकित होकर सोती बन गई। उन लोगों ने पिछले 4 दिन एक साथ बड़े खुशगवार अंदाज में गुजारे थे। स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, ये सारे हारून के आइडियाज थे और शानजे ने हारून को ये बताए बगैर कि वो खुद भी इन सब कामों की कितनी शौकीन है, बज़ाहिर हारून पे एहसाने अजीम करते हुए उसका साथ देती रही थी। और इस दौरान दोनों के दरमियान दोस्ती तो हो ही गई थी और शानजे ये बात तो मान ही गई थी कि हारून एक बेज़र इंसान था, मगर हकीकत तो रोशन थी कि वो दोनों मियाँ बीवी थे और ये ऐसा मुकद्दस रिश्ता है कि खुद ब खुद अपने से वाबस्ता इंसान के साथ उल्फत और यगानियत पैदा हो ही जाती है। और यहाँ तो हारून पहले ही इस रिश्ते को कामयाब बनाने की कोशिश में था। वो अपनी उथल पुथल होती सांसों को हमवार करने की कोशिश में थी और हारून ने आहिस्ता से उसका रुख मोड़कर चेहरा अपने सामने किया। शानजे ने आंखें नहीं खोली। हारून नरमी से मुस्कुराया। शानजे के चेहरे पर आई जुल्फों को अपनी उंगलियों से पीछे हटाया। मैं अगर कहूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम जाग रही हो तो क्या इसे तुम्हें कोई हौसला मिलेगा? न चाहते हुए भी शानजे के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। गुड मॉर्निंग मिसेस हारून बख्त। हारून के लहजे में शरारत थी। शानजे ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की। गुड मॉर्निंग टू यू टू मिस्टर हारून बख्त। हारून मुसलसल मुस्कुरा रहा था। थैंक यू मिसेस, एंड आई लव यू मिसेस हारून। शानजे ने हारून की दिलकश मुस्कुराती हुई आंखों में बहुत अंदर तक बहुत गौर से देखा और बोली, एंड आई लाइक यू मिस्टर। हाँ,
ہارون نے بویں اچکائیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس حد تک پسند کرتی ہو؟ شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے تمہیں اپنے اتنا قریب ہونا رد نہیں کیا، اسی سے میری پسندگی کی حد کا اندازہ لگا لو۔ ہارون کی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ کیا میں اس تعلق کو اس مقام تک لے جا سکتا ہوں کہ جہاں شانزے اور ہارون دو الگ لوگ نہ رہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں؟ شانزے ہارون کے قرب اور پھر الفاظ سے گھبراہٹ کا شکار تو ہو رہی تھی، مگر وہ اس پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ لائے تھے وہ پورا بھی ہو گیا؟ اس بات پر ہارون کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جب بولا تو لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ میری زندگی میں میرے جیتے جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ لمحہ کبھی بھی آئے گا جب میرا دل تمہیں دیکھنے، تم سے بات کرنے سے بھر جائے گا۔ اور اگر میرا مطالبہ ابھی بھی تمہیں میری خود غرضی لگتا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، اور ویسے بھی صرف 4 دن میں تم دشمنی ختم کر کے دوستی پہ آ گئی ہو تو میں پر امید ہوں کہ واپسی سے پہلے میں تمہیں جیت جاؤں گا۔ اب وہ دوبارہ سے پھر مسکرا رہا تھا، مگر جواب میں شانزیں سنجیدہ تھی۔ ہارون، اگر میں کہوں کہ تم آلریڈی جیت چکے ہو تو پھر؟ ایک دم اونچی آواز میں، یا اللہ تیرا شکر ہے، کہتے ہوئے اس نے شانزے کو خود سے اور بھی قریب کیا۔ پہلے تو وہ ہکا بکا رہ گئی، مگر ہارون کے اگلے جملوں پر ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے، جو کہہ رہا تھا، جانتی ہو میرا چہرہ اوپر سے ہی لاپرواہ نظر آ رہا تھا، جبکہ اندر سے میں انتہائی پریشانی کا شکار ہونے والا تھا کہ میری یہ حیثیت رہ گئی ہے کہ 4 دن سے کتے کی طرح دم ہلا رہا ہوں، پر یہ لڑکی پٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی، یعنی کہ حد ہی ہو گئی یار۔ کہاں وہ ہارون جو شادی سے پہلے راہ جاتے لڑکی سے نمبر حاصل کر لیا کرتا تھا، شادی کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنی بیوی تک گھاس نہیں ڈال رہی۔ شانزے ہارون کی پہلو میں تھے اور ان دونوں کے مشترکہ کہکے پورے سویٹ میں گونج رہے تھے۔ نہیں، اب اتنا بھی دکھی ہونے والی صورتحال نہیں ہے۔ ایک بیوی ہی لفٹ نہیں کروا رہی تھی، باقی تو کئی حسینائیں فری میں ڈنر کے بعد بریک فاسٹ تک کروانے پر تلی تھیں۔ وہ تو تم ہی خود ہی کفران نعمت کی۔ شانزے کی بات کو اس نے انجوائے کیا تھا، ساتھ ہی بولا، بیبی، اتنی لڑاکا اور خونخوار بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی پاگل ہی ایسا ڈنر اور بریک فاسٹ آفر قبول کرے گا؟ ہاں، تمہاری غیر موجودگی میں، سو بسم اللہ۔ اگلے پل ہارون کے سر کے بال شانزے کے ہاتھوں میں تھے۔ ہارون کمینے، آئی ول کل یو۔ ہارون کی مصنوعی آنکھ درازی جاری تھی جو یکدم تھم گئی کیونکہ اس کے آگے جذبات بولتے رہے اور وہ دونوں بھیگتے گئے۔ شانزے کب دوبارہ نیند کی وادیوں میں گئی اسے کوئی خبر نہ تھی، البتہ جب آنکھ کھلی کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور یہ دن پہلے کے سب دنوں سے روشن محسوس ہوا، وہ مسکرا کر اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ ہارون بیڈ پر موجود نہیں تھا اور نہ ہی واش روم میں تھا، بلکہ جب شانزے نے غور لگا کر سنا تو دوسرے کمرے سے اس کی آواز آتی سنائی دی، مگر لگ ایسے رہا تھا جیسے وہ بات کم اور گالیاں زیادہ دے رہا ہو۔ وہ بہت عجیب سے احساس کے ساتھ بیڈ سے اتری، گاؤن پہن کر دھیمے قدموں سے باہر آئی، تبھی وہ دوسرے کمرے سے برآمد ہوا۔ چہرے پر وحشت و خشونت ابلتی ہوئی لال آنکھیں۔ شانزے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے چونکا پھر اجنبی بن گیا۔ یہ عمل چند سیکنڈز میں ہوا تھا اور شانزے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تمہارے پاس صرف 10-15 منٹ ہیں تیار ہونے کے لیے، میں واپس گھر جا رہا ہوں، اگر چلنا ہے تو نکلو، ادروائز۔ وہ اس کو درمیان میں ہی ٹوک گئی، واپسی تو ابھی 2 دن باقی ہیں، پھر تم ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ وہ اس کی بات سننے کو رکا نہیں بلکہ بیڈ روم میں گھس کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ہارون، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں ایک نظر اس پر ڈال کر گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، جو کام 7 دن کا تھا وہ 4 دن میں ہی ہو گیا ہے، تو ادھر رکنے کی وجہ؟ ویسے بھی آفس اتنے دن اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اینڈ ناؤ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں تیار ہو سکتا ہوں؟ آدھے گھنٹے میں میری فلائٹ ہے۔ خشک لہجہ، اجنبی نگاہیں، وہ کہیں سے بھی وہ شخص نہیں لگ رہا تھا جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے شانزے کے ساتھ تھا۔ اوپر سے اس کے الفاظ شانزے کا جی چاہا تھپڑ مار مار کر اس کی شکل بدل دے، مگر نہ جانے کیوں اور کس لیے ضبط کر گئے۔ تیزی سے اپنی ایڑیوں پر گھوم کر جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں ہینڈ بیگ میں تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھنے لگی۔ جینز اور کرتا باتھ روم لے کر تن پر ڈالا، ہارون سے پہلے ہی اپنا مختصر سامان اٹھا کر ہوٹل کی لابی میں موجود تھی۔ ہوٹل سے ایئرپورٹ تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، البتہ ہارون کو کوئی بے چینی ضرور تھی۔ وہ سارا راستہ فون پر خاموشی سے کسی سے میسج ایکسچینج کرتا رہا تھا، شانزے کے وجود سے مکمل طور پر غافل، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، مگر وہ اپنے ضبط کی آخری خدوں کو آزماتی مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی جب تک بورڈنگ نہیں ہو گئی، ہارون سارا وقت لوگوں کے ہجوم سے ایک طرف ہو کر اضطرابی انداز میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے فون پر نہ جانے کس کے ساتھ الجھتا رہا۔ ایک دفعہ تو شانزے کو اچھی خاصی پریشانی لاحق ہوئی، جی چاہا جا کر پوچھے، آخر یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں ہوا کیا ہے؟
مگر پھر اس کے الفاظ یاد کر کے بے نیاز ہو گئی۔ دھوکے باز کمینہ۔ اچھا ہی ہوا تھا جو وہ جہاز میں شانزے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے علیحدہ بیٹھا تھا۔ پاکستان تک کے سفر میں شانزے نے 2-4 آنسو بھی بے دردی سے پہنچ ڈالے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ 2 گاڑیاں انہیں لینے کو موجود تھیں۔ شانزے ہارون کی بھابھی سے ملی اور انہیں کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہارون بھابھی کے ساتھ سرگوشی میں 2-4 باتیں کر کے اپنی سیکرٹری اور ڈرائیور کے ہمراہ دوسری گاڑی میں نکل گیا۔ گاڑی جب کراچی کے اندر جانے کے بجائے بیرونی سائڈ سے ہی حیدرآباد کو نکل گئی تب وہ چونکی۔ بھابھی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ ابھی ہم لوگ کورٹ جائیں گے۔ شانزے نے آگے سے دوسرا سوال کر دیا۔ کیا ابراہیم بھی ادھر ہی ہے؟ ارے تمہیں اس نے فون پر بتایا نہیں؟ وہ تو بڑی ادی کے ساتھ چلا گیا ہے۔ شانزے جی بھر کے حیران ہوئی۔ مجھے تو اس نے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی۔ کب گیا ہے اور کدھر؟ ادی کے گاؤں۔ بھابھی نے نفی میں سر ہلایا۔ اصل میں پیپرز کے بعد بچیوں کو چھٹیاں تھیں، بس اسی لیے ضد کر کے ادی اور بھائی کو منایا اور وہ سب لے گئے، حتیٰ کہ زری بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ سوات سے آگے کے مقامات دیکھنے کا پروگرام ہے، کیونکہ سوات تک وہ لوگ پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں۔ شانزے کو نئی فکر لاحق ہو گئی۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ 1000 دفعہ سمجھایا ہے ایسے ہی بتائے بغیر نہ چلا جایا کرو۔ ابھی کل صبح میری اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، مگر مجال ہے جو اس نے ایسا کوئی ذکر بھی کیا ہو۔ بھابھی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، انداز تسلی دینے والا تھا۔ فکر نہیں کرو، بچہ ہے نا، خیال نہیں رہا ہوگا۔ ابھی تو وہ لوگ سفر میں ہوں گے، انشاءاللہ ایک دفعہ پہنچ گئے تو رابطہ کریں گے، پھر تم خود ابراہیم سے بات کر لینا۔ پر ابھی پریشان ہونے کی بجائے دعا کرو کہ وہ لوگ خیریت سے آئیں۔ ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ، آمین۔ وہ تو عصر کی نماز کے بعد یوں ہی چہل قدمی کی نیت سے چھت پر آئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تازہ کھلی ہوا میں گھومنے کے بعد اس کے دماغ کو کچھ تراوٹ ملی تھی، مگر جو منظر اس کی آنکھوں نے اب دیکھا تھا پوری ہستی ہلا دینے کو کافی تھا۔ وہ جو اوتاق کی جانب موجود منڈیر کے قریب کھڑی تھی، الٹے قدموں بھاگتی ہوئی تیزی سے نیچے آئی۔ نچلی منزل پر پہنچ کر پھولی ہوئی سانسوں سمیت باہر کو بھاگتی ہوئی نکلی کہ چمن نے درمیان میں آ کر روکا۔ ارے کون پیچھے لگا ہوا ہے جو یوں آندھی طوفان بنی بھاگتی جا رہی ہیں؟ شانزے نے تیز تیز چلتی سانسوں کے درمیان چمن کو گھورا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ چمن، میں تم لوگوں کا سارا جھوٹ جان گئی ہوں، تم سب لوگ ہی آپس میں ملے ہوئے ہو۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، پلیز کھل کر بات کریں گی؟ شانزے کو اس کی ہٹ درمی پر سخت تپ چڑھی۔ کھل کر میں بات کروں؟ بقول تمہاری امی کے ابراہیم تمہاری بڑی پھپھو کی فیملی کے ساتھ سوات وغیرہ گھومنے گیا ہوا ہے۔ ابھی صبح میں نے کہا میری بات کروا دیں تو جواب آیا کہ وہ لوگ خود ہی کہیں پہنچ کر رابطہ کر لیں گے، اور پچھلے ایک ہفتے سے یہی ڈرامہ چل رہا ہے۔ کوئی شخص بھی گھر پر ٹکتا ہی نہیں، فون لائن بند پڑی ہے، میرا موبائل کمرے سے غائب ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ 3 ہفتے پہلے میری شادی ہوئی ہے وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہے، اور سب سے بڑا بلنڈر میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، تمہاری پھپھو کو جو اوتاق سے نکل کر اپنی گاڑی میں میاں کے ساتھ روانہ ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ مجھے کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اپنے آخری سوال پر شانزے نے چمن کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے صاف دیکھا تھا، جس سے اس کے اندر کنگلی مار کر بیٹھا شک کا ناگ انگڑائی لے کر بیدار ہوا تھا۔ مگر اس کے آگے جو ہوا اس نے شانزے کے خواص کو جھنجھوڑ کر رکھ ڈالا۔ اونچا لمبا جوان اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا۔ شانزے آپا، آپ کا گنہگار میں ہوں، نہ میں اس دن بچوں کو گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر جاتا، نہ یہ سب ہوتا۔ پلیز آپ ادا ہارون اور فیملی سے اس قدر بدظن نہ ہو، اس وقت وہ سب صرف آپ کی خاطر یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چمن، میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ چمن کتنی دیر تک خاموش رہا، جیسے اس کو حقیقت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ ابراہیم اور زری کو کسی نے پچھلے ہفتے اغوا کر لیا ہے۔ اگر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی، کیونکہ جو چمن نے بتایا تھا پیروں کے نیچے سے زمین نکال لے گیا، وہ تو پہلے ہی ہارون کے رویے اور اپنی ہیتک کا سوچ سوچ کر نیند بھوک ہر چیز بھلائے ہوئے تھی، اور اوپر سے یہ غضب، یوں لگا جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ مجھے ہارون بخت کے پاس لے چلو گے ابھی اور اسی وقت؟ چمن نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ یہ بات پسند نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ سب بتانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ دیکھو چمن، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو اچھا لگتا ہے یا برا، فار گاڈ سیک مجھے ابھی لے کر چلو ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ وہ ہے کدھر؟ چمن نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ پلیز آپ ضد نہ کریں، اطمینان سے یہاں بیٹھیے۔ شانزے نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ اور تم ہوتے کون ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ ہٹو میرے راستے سے ورنہ منہ توڑ دوں گی۔
اس نے اپنے راستے میں کھڑے چمن کو بری طرح جھڑک دیا۔ آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتی ہیں، میں آلریڈی ہارون کے بہت بڑے نقصان کا باعث بنا ہوں۔ ابھی آپ کو اس کے سامنے لے جا کر میں اسے ہمیشہ کے لیے ناراض کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے سختی سے سب کو منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی آپ سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ درمیان میں ہی چیخ اٹھی، بے حس انسان، تمہیں اپنے امپریشن کی پڑی ہوئی ہے۔ آخری دفعہ بول رہی ہوں، اور یاد رکھنا اس دفعہ ٹالنے کی کوشش کی نا تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، تم سب دوگلے دھوکے باز لوگ ہو۔ سامنے کھڑے چمن نے اس طرابی انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، کچھ دیر کچھ سوچا، پھر فیصلہ کرتے ہوئے جا کر گاڑی کی چابی لے آیا۔ یو نو وٹ، آپ ابراہیم کی اماں ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو اس ساری صورتحال کا علم ہو۔ آئیں میرے ساتھ۔ شانزے اسی وقت انہی قدموں پہ اسی حلیے میں نکل پڑی۔ آج اتنے دنوں کی خفیہ کوششوں کے بعد اسپیشل فورس والوں کو تھوڑا بریک تھرو ملا تھا۔ اس وقت رینجرز کا آفیسر اور اسپیشل فورس کا بندہ ہارون کے ساتھ بخت ہاؤس کی اسٹڈی میں موجود تھے۔ دونوں افراد سول کپڑوں میں ملبوس تھے اور بغیر کسی پروٹوکول کے آئے ہوئے تھے۔ وجہ ملنے والی دھمکی تھی کہ اگر ہارون نے کسی بھی قسم کی مدد لینے کی کوشش بھی کی تو نتیجے کا ذمہ دار بھی خود ہوگا۔ آج ان لوگوں کے ہاتھ وہ فوٹیج آ گئی تھی کہ جس میں اغوا کا سارا واقعہ ریکارڈ تھا، اور یہ فلم اس دکان کے سی سی ٹی وی کیمرے کی تھی کہ جس کے باہر چمن کی گاڑی پارک تھی جب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ جو ہی ٹی وی کی اسکرین پر اس آدمی کا چہرہ ابھرا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا، اسے دیکھتے ہی ہارون کے جبڑے سختی سے آپس میں پیوست ہوئے۔ ہارون، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ کیپٹن حازم کے سوال پر اس نے سر کو اس بات میں ہلایا، ساتھ ہی بولا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کے بغیر ہی آگے کی کارروائی کر لوں گا۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بہت ہی گندا کھیل کھیلا ہے۔ اب میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے کسی کے جگر کے ٹکڑوں کو جدا کر کے کروڑوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ؟ ابھی اس کی بات درمیان میں ہی تھی جب اسٹڈی کا دروازہ ایک دھماکے سے وار ہوا تھا۔ ہارون کے دروازے کی جانب پش تھی اور پلٹ کر دیکھے بغیر وہ جان گیا تھا کہ آنے والی ہستی کون ہے، کیونکہ گاؤں سے بھابھی کی فون کال اسے بتا چکی تھی کہ شانزے آ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جینٹل مین، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے۔ مزید آپ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں رابطے میں رہوں گا۔ تینوں افراد اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باری باری تینوں نے ہارون سے ہاتھ ملایا اور نکل گئے۔ تب کہیں جا کر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہارون کو وہاں اپنے لیے ہر وہ جذبہ نظر آیا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ غصہ، نفرت، دکھ، شکوہ۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، سرد مہری کی چادر اوڑھ لی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ وہ بولی تو لہجہ ہارون سے بھی سرد تھا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ ہارون نے ایک لمحے کو آنکھیں میچی۔ وہ جہاں بھی ہے، ایک بات کا یقین رکھو کہ وہ محفوظ ہے۔ شانزے نے نفرت سے اسے گھورا۔ یقین کی بات مت کرو ہارون بخت، میرے بے وجہ یقین نے ہی مجھے یہاں لا کھڑا کیا ہے۔ نہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر تم جیسے دوگلے دھوکے باز کے ساتھ جاتی، نہ یہ سب ہوتا۔ شانزے نے آگے بڑھ کر ہارون کا گریبان اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ تم نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا کیوں؟ اگر میرا بچہ یہاں محفوظ نہیں تھا تو کیوں تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جاتی؟ جسم کی ہوس تھی نا ہارون، تو یہی پوری کر لیتے۔ اس کے لیے اتنا ڈرامہ اور پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ لب بھینچے خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ دیکھو ہارون، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں ابراہیم کی ساری جائیداد تمہارے نام کروانے کو تیار ہوں۔ ہم لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے تمہاری۔ ہماری طرف سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں ملے گا۔ پلیز میرا بیٹا میرے حوالے کر دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شانزے کے ہاتھ پکڑ کر اپنی شرٹ چھڑوائی۔ مجھے اس وقت بہت ضروری کام سے جانا ہے، بعد میں بات ہوتی ہے۔ اس کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، دراز کھول کر پسٹل نکال کر دم میں رکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ باہر سٹنگ روم میں اس کے بہنوئی اور شانزے کے بابا، بڑے بھائی، سبھی لوگ موجود تھے، مگر وہ رکے بغیر نکل گیا۔ پورچ میں چمن ابھی تک گاڑی میں ہی موجود تھا۔ ہارون کو تیزی سے باہر آتے دیکھ کر محتاط ہو گیا، کہیں ڈانٹ تو نہیں پڑنے لگی۔ ہارون آیا بھی اسی کی گاڑی کے قریب اور ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر چمن کو دوسری سیٹ پر ہونے کا اشارہ کیا۔ چمن بغیر کوئی سوال کیے سیٹ خالی کر گیا۔ ہارون نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، سیلف مارا اور گاڑی گھر سے نکالنے کے بعد چمن کی طرف متوجہ ہوا۔ جس رفتار سے تم میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو، زندگی بڑی حسین لگنے لگی ہے۔
चमन ने नजर उठाकर अपने प्यारे चचा को देखा जो पिछले 1 हफ्ते से खाना पीना सोना जागना सब भुला हुआ था। उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दें, सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह, हारून ने दरमियान में ही टोक दिया। नहीं, इस वक्त नहीं चमन, मुझे ये बताओ ज़राकी कंक्रीट के मालिक हमीद ज़राकी की रिहाइश का किधर और किस इलाके में है? उसके सवाल में छुपी कुछ अनकही बातों को समझते हुए चमन के वजूद में सनसनी दौड़ गई। ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो उसे गाइड करता गया। हारून खामोशी से ड्राइव करने में मसरूफ रहा। आधे घंटे बाद वो दोनों मतलूबा घर के सामने थे। चौकीदार चमन के चेहरे से वाकिफ था क्योंकि वो बाबा साईं के साथ हमीद फारूकी के बाप की अयादत को आ चुका था। मुलाजिम इन्हें ड्राइंग रूम में बिठा गया। उसको हारून ने हमीद की बीवी और बाप को बुलाने का कहा था। जब तक घर की खातून अपने ससुर के हमरा वहां आई, दोनों को इस तरह भी अंदाज में खड़े होकर इंतजार करते पाया। अस्सलाम वालेकुम। आज तो हारून बेटा कहाँ से रास्ता भूलकर आ गया? रशीद फारूकी ने हारून से हाथ मिलाते हुए दिली खुशी का इजहार किया। फारूक साहब, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बेटा हमीद इस वक्त कहाँ है? हारून की संजीदगी देखकर बड़े मियाँ ठटक गए। क्या बात है मादूम हारून बख्त, खैरियत तो है? और तुम मुसलसल खड़े क्यों हो? बैठो ना। उन्होंने निशस्त की तरफ इशारा किया, साथ ही चमन को भी बैठने का बोला। चमन ने सवालिया नजरों से हारून की जानिब देखा। हारून के इस बात में सर हिलाने पर वो एक तरफ सोफे पर बैठ गया। हारून ने कुर्सी सीधी की और टिक गया। वो दोनों ससुर और बहू भी बैठ चुके तो हारून ने बोलना शुरू किया। बुजुर्गवार, आप मेरे बाबा साईं की उम्र के हैं, इसलिए अदब करना जरूरी समझता हूँ, वरना मैं यहाँ किसी खैर सगाली के जज्बे के तहत नहीं आया हूँ। रशीद फारूकी पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। फौरन बोले, हारून बेटे, तुमने जो कहना है खुलकर कहो। क्या हमीद से कोई गलती हुई है? हारून ने नफी में सर हिलाया। जो उसने किया है उसे गलती बोलना ज्यादती है फारूक साहब। मैं पिछले 1 हफ्ते से अपने बच्चों की शक्ल देखने और आवाज सुनने से महरूम हूँ, क्योंकि मेरी 3 साला बेटी और 11 साला बेटे को नामालूम अफराद ने पिछले हफ्ते से अगवा किया हुआ है। मुझे धमकी अमेज फोन कॉल्स मसूल होती हैं कि अगर मैंने पुलिस या प्रेस वालों से किसी किस्म का कोई भी राब्ता किया तो वो आदमी मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। और मुझे कल शाम की डेडलाइन दी गई है कि इससे पहले मुझे 1.5 करोड़ रुपया तावान देना है। हमीद की बीवी ताजुब का इजहार करती हुई बोली, जो कुछ आपकी फैमिली के साथ हुआ वो यकीनन अफसोसनाक है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि आप ये सब अब्बा को क्यों बताने आए हैं। हारून ने अपनी लाल अंगारा आंखों से एक नज़र मिसेस हमीद को देखा। बीबी, मैं यहाँ आप लोगों की हमदर्दियाँ समेटने नहीं आया हूँ, बल्कि आप लोगों से हमदर्दी करने आया हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए फारूकी साहब के आप भले आदमी हैं, खानदानी वज़ादार लोग हैं। आज मुझे ठोस सबूत फराहम किया गया है कि मेरे बच्चों को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमीद फारूकी है। रशीद साहब, आप जानते हैं कि मैं किस खानदान का फर्जंद हूँ। अपने घर या घर वालों की तरफ उठने वाली मैली नजरों को उखाड़ कर फेंकना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी आपके पास सिर्फ 4 घंटे रह गए हैं। अपने बेटे से राब्ता कीजिए और उसको बता दें कि अगर आज की तारीख में मेरे बच्चे सही सलामत अपने घर ना पहुंचे तो कल का सूरज निकलने से पहले मैं हमीद फारूकी की नस्ल खत्म कर दूंगा। हमीद की बीवी कुछ कहना चाह रही थी कि हारून ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। बीबी, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेती तो तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल ही जाना था। बगैर सबूत के मैं कभी तुम्हारे घर की दहलीज न पार करता। साथ ही उसने अपने फोन में मौजूद वीडियो ऑन करके उन्हें दिखा दी, जिसके बाद कोई शको शुबे की बात न रह गई थी। दोनों बाप बेटी हक तक और शशद रह गए। उनके चेहरे पर लिखा हुआ था कि वो ये सब उम्मीद नहीं कर रहे थे। हारून ने फोन वापस जेब में डाला और अपनी जगह से खड़ा हो गया। रशीद साहब, मैं आपके पास कोई मिन्नत समाजत करने नहीं आया हूँ, बल्कि मौका देने आया हूँ। मेरी बेटी ब्रिटिश नेशनल है। उसको ढूंढने में स्कॉटलैंड यार्ड मेरे इशारे की मुंतजिर होगी। यह आखिरी 4 घंटे हैं, उसके बाद मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। एक बात याद रहे कि मैं उसको माफ तो कभी नहीं करूंगा। हाँ, अब वो अपनी फैमिली को इसी सूरत बचा सकता है कि मेरे बच्चे वापस घर पहुंच जाएं। अपनी बात पूरी करके वो चमन की जाने पलटा। तुम बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाओ, कोई भी घर से बाहर नहीं जाए। गुलाब को फोन करके इधर का पता बताकर आने का कहो। और रशीद साहब, आप भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई बदमज़गी चाहते हैं, इसलिए अपने चौकीदार को बोलें अगले 4 घंटों के लिए गेट से हट जाए, पर बाहर कहीं ना जाए। रशीद फारूकी इस वक्त इंतहाई दर्जे की शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। साथ ही उनके ध्यान में अपनी जवान पोतियों के चेहरे घूम गए, जो कि इस वक्त घर के दूसरे हिस्से में मौजूद
اس ساری پیدا ہونے والی صورتحال سے بے خبر اپنے روز کے معاملات میں مصروف تھیں۔ پوتے پوتیوں کی زندگی کو خطرہ نہ پہنچے، یہی سوچ کر رشید فاروقی نے بہو کو حکم دیا کہ جو ہارون کہہ رہا ہے وہ کرواؤ، اور مجھے فون سیٹ کے ساتھ نمبروں والی کاپی بھی دیتی جاؤ۔ ان کی بہو نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چوکیدار کو گیٹ سے ہٹا دیا اور ان کو فون دے کر خود آنکھوں میں آئے آنسو چھپاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ آج کراچی سے واپس اسلام آباد آئے پورے 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ابراہیم کو 1 ہفتہ گھر پر رکھنے کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے اسکول بھیجنا شروع کر دیا گیا تھا تاکہ وہ واپس نارمل روٹین میں مصروف ہو کر اغوا کا واقعہ فراموش کر سکتا۔ ویسے تو وہ کچھ کہتا نہیں تھا، مگر شانزے جانتی تھی کہ وہ ہارون اور زری کو مس کرتا تھا۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ روز ایک دفعہ زری سے فون پہ لمبی گپ لگانا ابراہیم کی نئی مصروفیت تھی۔ عموماً کال کرتے وقت وہ فون اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا یا پھر شانزے وہاں سے جاتی، مگر اپنے دھیان کا کیا کرتی جو فون کے بغیر ہی کراچی میں کہیں گھومتا رہتا۔ کبھی بہت زیادہ غصہ آتا اور کبھی جی کرتا پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اپنے اندر باہر ہونے والی مسلسل جنگ کو ویسے ہی اگنور کر رہی تھی جیسے ساری فیملی کو۔ ابھی بھی فون کو واپس سٹینڈ پر پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، جس کو دیکھو نصیحتوں کا ٹوکرا لیے تیار کھڑا ہے، بھلا کون سمجھائے کہ ایسے فیصلے لوگوں کے کہنے پر نہیں بلکہ دل کی مان کر کرنے پڑتے ہیں۔ شانزے کی بات پر کام والی خالہ نے اونچی آواز سے احتجاج کیا، شانزے بی بی یہ بات تو تم رہنے ہی دو، میں سب دیکھ اور سن رہی ہوں۔ شانزے نے ساتھ ہی حساب بے باک کیا، اگر آپ واقعی سن رہی ہیں تو اٹھ کر دروازہ بھی کھول دیں، 3 دفعہ بیل ہو چکی ہے۔ ماسی بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز کے ساتھ ہی ماسی کی بلند ہوتی چیخوں نے شانزے کے پیروں سے جان نکال دی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ ماسی چور چور آگے کہتی 100 کی سپیڈ سے شانزے کے سامنے سے گزر کر جا کر سٹور روم میں بند ہو گئی۔ اب کے شانزے ہکا بکا اٹھی، چور تو اندر نہ آئے پر ماسی غائب، عجیب تماشا ہوا تھا۔ جب وہ دروازے تک آئی تو سامنے ہی شرمندہ سا غلام مکھن گود میں زری کو لیے کھڑا تھا۔ شانزے پر نظر پڑتے ہی زری چھلانگ لگا کر مکھن کی گود سے باہر تھی۔ ممی! شانزی بے اختیار سے تھامنے کو نیچے جھکی۔ ارے میری بڑی کدھر سے آ گئی؟ جتنی زور سے شانزے نے زری کو اپنی آغوش میں بھینچا تھا اتنی ہی مضبوطی سے زری نے اسے تھاما ہوا تھا۔ بڑا خوشگوار سرپرائز ملا تھا۔ کیا تم لوگ اکیلے آئے ہو؟ شانزے کے سوال کا جواب مکھن نے نفی میں سر ہلا کر دیا۔ بڑے سائیں نیچے گاڑی میں موجود ہیں۔ ایک لمحے کو دل پر مایوسی کی چادر لپٹتی محسوس ہوئی، مگر اگلے ہی پل بشاشت سے بولی، تو ان کو اوپر لے کر آؤ نا، نیچے کیوں چھوڑ آئے؟ بدلے میں مکھن کا جواب سنے بغیر زری کو گود میں لیے نیچے کی جانب گئی۔ باہر واقعی بابا سائیں گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ موجود تھے۔ السلام علیکم بابا جان، آپ اوپر کیوں نہیں آئے؟ وہ کھڑکی کی جانب جھکی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹی تمہارے گھر تک آنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، جس سے میں معذور ہوں، اور لفٹ کہتے ہیں کہ بند پڑی ہے، اس لیے تم گاڑی میں بیٹھو، کہیں باہر بیٹھ کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ شانزے کو لفٹ کے خراب ہونے کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ چوکیدار کو ماسی کے لیے پیغام دے کر بابا صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر رکی۔ شانزے زری کو لیے اتری جبکہ مکھن نے بابا سائیں کی مدد کی۔ ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھ کر لنچ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اچانک وہ بولے، شانزے تم ہارون کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ شانزے کا زری کو نوالا کھلانے والا ہاتھ رستے میں ہی رک گیا۔ دیکھو میں مانتا ہوں فاروقی کے بیٹے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، جس کی سزا بھی اسے مل چکی ہے۔ اس کا گھر بک گیا ہے، جوان بیٹیوں اور بوڑھے باپ کو لے کر اس کی بیوی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کاروبار تو اس کا پہلے ہی ختم ہو گیا تھا جب ہارون نے اس کا آرڈر واپس کر دیا تھا، ناقص مال تھا۔ اس کی بیوی میرے پاس آئی تھی کہ میں ہارون سے کہوں کہ وہ اپنا کیس واپس لے کر فاروقی کو رہا کروا دے، کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو کیس لڑنے کا بھی سرمایہ نہیں ہے۔ غصے میں وہ بچوں کو لے گیا تھا، مگر رکھا اپنی بہن کے گھر ہی۔ مجھے خود اس بدبخت آدمی پر غصہ ہے، پر میرے خیال میں اس کی بیوی نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا تھا، تو آج ہمیں بھی اس کی بات سننی چاہیے۔ میں نے ہارون سے ابھی بات نہیں کی اور نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ وہ آسانی سے نہیں مانے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھرم ٹوٹے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سمجھاؤ بلکہ مناؤ۔ شانزے خاموشی سے نوالے بنا بنا کر زری کو کھلاتی رہی۔ بابا صاحب کو دوبارہ سے اسے متوجہ کرنا پڑا۔ ہاں تو شانزے بیٹے، میں کیا امید رکھوں؟ کیا تم اسے مناؤ گی؟ شانزے نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا نروس محسوس نہیں کیا تھا۔ آہستہ سی آواز سے کہا، بابا جان میرا ہارون سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بابا صاحب نے نیپکین سے ہاتھ صاف کر کے اسے میز کی طرف اچھالا۔ ہاں شکریہ، تم نے مجھے اصل مسئلہ یاد کروا دیا، جس کے لیے میں زندگی میں پہلی مرتبہ بات کرنے کے لیے خود سے چل کر اپنی اولاد کے پاس آیا ہوں۔
وہ بات کرتے ہوئے اسے برابر دیکھ رہے تھے کہ کیا تاثرات نظر آتے ہیں۔ جواب میں اس نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ میں سمجھتا تھا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، کاروبار اور نوکریاں کرنے والے، اپنا اچھا برا سمجھنے والے، اور دونوں اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے دل کا ہی خیال کرو گے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تم دونوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ تم ادھر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو، اور ایک وہ صاحبزادے ہیں، کوئی ہوش نہیں کب دن نکل رہا ہے کب رات ہوئی۔ آفس سے رات 2-3 بجے آتا ہے اور صبح 8 بجے پھر سیٹ پر واپس۔ سارے عملے کی شامت الگ آئی ہوئی ہے۔ اب اندر کی بات کا تو مجھے علم نہیں کہ غصہ اسے تم پہ ہے یا خود پہ، مگر نکل ہم سب پہ رہا ہے۔ شانزے کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہے، اس لیے خاموشی سے صرف سنتی رہی۔ بابا صاحب نے پوچھا، بچے چاہیے کتنے بھی با اختیار اپنے فیصلوں میں خود مختار ہو جائیں، بڑوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم دونوں کا تو اپنی اپنی انا کے قلعے میں نہ جانے کب تک قید رہنے کا پروگرام ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ چلو، جو بھی اس پہ غصہ ہے، غلط فہمی ہے، سامنے بیٹھ کر دور کرو۔ شانزے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں جانا نہیں چاہتی ہوں۔ بابا صاحب نے اعتماد سے سر ہلا کر تسلی دی۔ نہ جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر یہ بتا دو کہ میں زری کو بھی تمہارے پاس چھوڑ کر جاؤں یا ابراہیم کو ساتھ لے کر جاؤں۔ آنکھ میں بڑھانے والی نمی کو ہتھیلی کی پوچھ سے پہنچتے ہوئے بے اختیار ہو کر زری کے چہرے کا بوسہ لیا۔ ابراہیم اور زری کے علاوہ بھی کوئی بہت خوبصورت بیڑی اسے دن رات کے دوران بہت دفعہ ہارون کی یاد دلواتی تھی۔ حقیقت سے کوئی کب تک بچ سکتا ہے، کب تک بھاگ سکتا ہے، مگر وہ بھاگ رہی تھی، اور نہ جانے کب تک بھاگنا تھا۔ گھر سے بھابھی اور بہنوں کی کئی کالز کل سے آ رہی تھیں، جس میں ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ گھوٹ آؤ، ساری فیملی اکٹھی ہے اور اس موقع پر تمہاری موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ مگر اس نے وہی بہانے کام کی زیادتی کا بنا کر جان چھڑوانی چاہی تھی، کیونکہ وہ سرے سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ پس پردہ اس کی سالگرہ منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی بات کی اس کو زیادہ چڑ تھی۔ اس وقت بھی رات کافی سے زیادہ بیت چکی تھی اور وہ اپنے آفس میں لائٹس بند میں ہی صوفے پر نیم دراز تھا، جب پہلے تو آفس کا فون بجا اور کافی دیر تک بجتا رہا۔ جب وہ اکتا کر اٹھ ہی گیا تھا تب ہی فون بند ہو گیا۔ وہ وہیں صوفے پر ہی بیٹھا رہا، نمبر دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ گھر کا نمبر تھا۔ دوبارہ لیٹنے کے چکر میں تھا جب ایک فیکس آئی۔ اس وقت کس کی فیکس ہو سکتی ہے، یہی دیکھنے کو اٹھ کر آ گیا، اور دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ فیکس گوڈ سے بابا سائیں کے نمبر سے تھی، اور کوئی کاروباری نوعیت کی ہرگز نہیں تھی، بلکہ ڈاکٹر کی رپورٹ تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے اس نے موصول ہونے والے صفحے کو 3 دفعہ پڑھا، اوپر موجود نام دیکھا، یوں ہی صفحہ پلٹا تو دوسری جانب کافی بڑے حروف میں صرف 3 لفظ لکھے ہوئے تھے، دیوداس انتظار گوٹ۔ وہیں سب چھوڑ گاڑی کی چابی موبائل اٹھایا، فیکس والا رکا، پینٹ کی جیب میں ٹھونسا، اور اگلے 10 منٹ تک اس کی گاڑی بھاگتی ہوئی گاؤں کو جا رہی تھی، جب راستے میں خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بچے تو سب سو چکے تھے کیونکہ وقت کافی ہو گیا تھا، اور بڑے اکٹھے بیٹھے گپے مار رہے تھے، اور موضوع ہارون کی ہی ذات تھی۔ بڑی آپا شانزے سے مخاطب تھی۔ شانزے دیکھو تمہارے سامنے ہی ہے، ہم سب نے باری باری کوشش کر دیکھی ہے، مگر اب تمہاری باری ہے، اور دیکھ لینا اس کے علم میں آنے کی دیر ہے کہ تم ادھر موجود ہو، اسی وقت چلا آئے گا۔ بھابھی سمیت سب بہنوں کے علاوہ نوجوان طبقے کو بھی اس بات سے 100% اتفاق تھا۔ ٹیپو نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں دوستوں سے سنتا تھا کہ بڑے بھائی یا چھوٹے چاچو اور ماموں اپنی شادیوں کے بعد جوڑوں کے غلام ہو کر باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ یار آج دیکھ بھی لیا، میرا شیر جمان چاچا کیسے آدم بیزار کر دیا۔ چچی جی خدا کا نام لیں اور جا کر اپنے میاں کو کال کریں تاکہ ہمارے بنائے گئے پارٹی پلان کی مابین نہ ہو۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، مگر جب سارے ہی اس کی جانب دیکھنے لگے تو کال کرنے کے بہانے سے وہاں سے اٹھ آئی، مگر فون کرنے کی بجائے اپنے بیگ میں سے ایک لیٹر نکال کر کمرے سے باہر آ کر سیدھی بابا جان کے کمرے کے بغل میں موجود اسٹڈی میں آنے سے پہلے ملازم کے ہاتھ چمن کو پیغام بھجوا کر وہاں بلا لیا۔ جب تک چمن نہیں آ گیا وہ اس لیٹر کو زور سے مٹھی میں بھینچے اسٹڈی کا جائزہ لینے میں مصروف رہی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز ابھری۔ آپا آپ نے بلوایا؟ چمن کے سوال پر وہ اس کی جانب پلٹی۔ میں بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہارون اس وقت کہاں ہوگا۔ چمن کو سوچتے ہوئے بولا، آخری ترین اطلاع کے مطابق وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود ہیں۔ شانزے کی جانب سے اگلا سوال فٹ ہوا، اور یہ اطلاع کس نے دی؟ چمن پاس پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سب سے اہم سورس ان کا باڈی گارڈ گلاب، اس کے بعد اس سے بھی پکا سورس ان کی سیکرٹری روشانی، اور اس کے بعد تیسرا سورس آفس کا چوکیدار۔
اب ان میں سے آپ کو جو بھی قابل بھروسہ لگے اس کی بات مان لیں۔ شانزے نے دوبارہ سوال کیا، ان تینوں میں سے اس کے ساتھ اس وقت کون ہے؟ چمن ہنستے ہوئے اسے چھیڑنے لگا، آپ میرے معصوم سے بھائی پہ شک کر رہی ہیں؟ ویسے بتا دوں کہ مکھن کو ڈانٹ کر 9:30 بجے ہی گھر بھیج چکے ہیں۔ روشانی کبھی بہت ضروری اور لازمی ہو تب بھی 8 بجے سے زیادہ آفس میں نہیں ٹک سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور ہاں، چوکیدار ادھر ہی ہے، وہ بھی گراؤنڈ فلور پر، جبکہ آپ کی میاں صاحب تیسرے فلور پہ موجود ہیں۔ شانزے نے ساری انفارمیشن ہضم کرتے ہوئے اپنے مطلب کا اصل سوال پوچھا، کیا میں یہاں سے اس کے آفس میں ایک فیکس بھیج سکتی ہوں؟ چمن اپنی جگہ سے اٹھا، کیوں نہیں جناب، وہ کارنر والی ٹیبل پر ہی رہی۔ آپ کی مطلوبہ چیز اور آفس کا نمبر میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے قلم کے ساتھ ایک پرچے پر نمبر نوٹ کروا دیا۔ اور کچھ؟ اس کے سوال پر شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ تھینک یو چمن، ابھی بس یہی پوچھنا تھا۔ چمن دروازے کی جانب بڑھا۔ نو تھینکس شینکس شانزے آپا، اینی ٹائم، اور سب سے خاص بات کہ شکریہ آپ کا کہ آپ واپس آ گئی ہیں۔ یقین مانے میں ہارون کے رویے کی وجہ سے گھر میں کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں تھا۔ ہر دفعہ تان یہی آ کر ٹوٹتی کہ نہ وہ حادثہ ہوتا اور نہ آپ ہارون سے ناراض ہو کر جاتی۔ شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے درمیان میں ہی ٹوکا۔ پہلے تو یہ بات جان لو کہ میں اس حادثے کی وجہ سے نہیں گئی تھی، خود ہارون کی وجہ سے گئی تھی۔ کیوں اور کس بات پر، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، تمہیں کسی بات کے لیے گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ حادثہ اگر ہونا تھا تو بچوں کے ساتھ کوئی بھی ہوتا، کسی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا تھا۔ ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بچے ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، اور میرا نہیں خیال کہ ہارون بھی اس بات کو لے کر تم سے اب تک ناراض ہو۔ چمن نے فوراً اس کی بات کی تصدیق کی۔ ہاں جی، ناراض تو نہیں ہے، پر کام بہت کروا رہا ہے اور غلطی کرنے کا مارجن 0 ہے، تو سوچ لیں کیسے طریقے سے بدلے لے رہا ہے۔ بات کے آخر پر چمن کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شانزے کی ہنسی نکل گئی اور وہ بھی مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹا۔ اوکے جی، میں تو چلا سونے، آپ بھی اپنا کام ختم کر کے آرام کریں۔ آپ کا میاں اگر صبح تک خود نہ آیا تو پھر اغوا کر کے ہی لانا پڑے تو لے آئیں گے، شانزے مسکراتے ہوئے بولی۔ آئی ہوپ کہ اتنے خطرناک ایکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چمن شب بخیر کہہ کر چلا گیا۔ تو کچھ سوچتے ہوئے وہ کونے میں رکھی فیکس مشین کی جانب آئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ نروس ہو رہی تھی، بلکہ کہنا چاہیے نروسنس جیسے احساس سے پالا ہی کل پڑا تھا جب آبا صاحب کو اپنے روبرو دیکھا، اور آج اس لمحے وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ یہ فیکس دیکھ کر ہارون کا رد عمل کیا ہوگا، اور کیا واقعی وہ شانزے کے جانے کی وجہ سے سب سے لا تعلق بنا ہوا ہے کہ شانزے کا سرے سے منتظر بھی ہے کہ نہیں۔ اگر دوسری بات سچ ہوئی تو یوں اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے کے بعد اس کا ریجیکٹ کرنا کیسے برداشت کرے گی؟ وہ آج اپنی زندگی کا جوا ہی تو کھیل رہی تھی، نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جلدی سے فیکس بیچ کر وہ آفس سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ ابراہیم اپنے کزنز کے ساتھ دوسرے کسی کمرے میں سو رہا تھا، البتہ زری شانزے کے بیڈ پر ہی سوئی ہوئی تھی۔ اب اس وقت رات کے 12 بجے بیٹھ کر ہارون کے کسی جواب کا انتظار کرنا فضول ہی تھا، جبکہ یہ بھی یقین نہ ہوا کہ آیا پیغام وہ وصول کر چکا ہے کہ نہیں۔ اس لیے وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلنے کے بعد بیڈ پر زری کے برابر لیٹ گئی، جو کہ کل سے لے کر ایک پل کو بھی شانزے کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی، جیسے دل میں ڈر بیٹھ گیا ہو کہ شانزے پھر سے کہیں غائب ہو جائے گی۔ شانزے نے اسے خود سے قریب کر کے کتنے ہی بوسے لے ڈالے۔ میرا بچہ، زری کو ساتھ لگائے اور ہارون کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ جب آنکھ کھلے گی تو ایسی بھیانک خبر سنے گی۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دی جا رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، ارد گرد کا جائزہ لیا، پردوں کے باہر سے ہلکی ہلکی روشنی جھانک رہی تھی۔ مڑ کر ایک نظر زری کو دیکھا جو گہری نیند میں معلوم ہوئی، اس لیے اس کے جاگ جانے کے ڈر سے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے پر سامنے ملازم کو کھڑے پایا۔ بی بی سائیں، میرے منہ میں ہاک، جو وہ ہارون سائی کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، گھر کے سب لوگ ہسپتال چلے گئے ہیں، آپ بھی چلیں جی، باہر ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ شانزے کی ہاک سمجھ نہ آیا، کیا بک رہی ہو؟ اس کے غصے سے بولنے پر ملازمہ گھبرائی ضرور، مگر پیغام پھر بھی دے دیا۔ بی بی جی، دیر نہ کرو، باہر گلاب مکھن آپ کو لے جانے کے لیے کھڑا ہے۔ گلاب مکھن کے نام نے دھچکا لگا دیا، کیونکہ وہ تو کراچی میں تھا ہارون کے لیے۔ شانزے کی آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا چھا گیا، لڑکھڑا بھی جاتی جو ملازمہ آگے ہو کر تھام نہ لیتی۔ حوصلہ سائیں، حوصلہ۔ ملازمہ نے ہی اسے جوتے دیے اور الماری سے اجرک نکال کر اسے تھمائی۔ کمرے میں سے نکلنے سے پہلے ایک نظر سوئی پڑی زری پر گئی تو آنکھوں میں یک بار اتنا پانی نہ جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟
मुलाजमा के साथ बाहर गिराज तक आई तो मक्खन उजरी सी शक्ल लिए गाड़ी के पास खड़ा था। वो इससे पूछना चाहती थी कि क्या हुआ है और कैसे, मगर लफ्जों ने जुबान का साथ ही न दिया। मक्खन ने दरवाजा खोला। वो अंदर बैठने से पहले मुलाजमा से सिर्फ इतना बोली, जरी सोई हुई है, अकेली डर ना जाए, तुम उसके पास सो जाओ। मुलाजमा ने सर हिलाकर तसल्ली दी। मक्खन ने दरवाजा बंद किया, दूसरी तरफ से आकर ड्राइवर के बराबर बैठा तो गाड़ी गेट से निकलकर एक सिमत को रवाना हो गई। मक्खन के चेहरे पर रकम संजीदगी ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए पूछा, मक्खन डॉक्टर क्या कहते हैं? बीबी साईं, मेरे में तो हौसला नहीं पड़ा अंदर जाकर पूछने का, आप खुद ही जाकर देख लीजिएगा। मक्खन के जवाब से ज्यादा लहजा हरा हुआ था। शाज़दे की हिचकी बन गई। एक दफा फिर ये घर इतनी बड़ी आजमाइश में पड़ गया था। उसकी आंखों के सामने वली और समन के खून में लथपथ चेहरे घूम गए। या अल्लाह, उसे लंबी जिंदगी बख्श दें। आपको अपने हबीब का वास्ता उसे लंबी जिंदगी अता कर दें। या अल्लाह, मैं उसके बगैर क्या करूंगी? उसे इस तरह तो मत छीने। मैंने तो 2 महीनों बाद उसकी शक्ल देखनी थी और आपको इल्म है कि ये सारा वक्त मैंने उसकी राह देखते गुजारा है। मेरे साथ ऐसा तो ना करें प्यारे अल्लाह जी, मुझे माफ़ कर दें। अगर मुझसे गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ़ कर दें, मगर ऐसी सज़ा तो ना दें। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों से उनका बाप ना छीने, जरी तो मर जाएगी, मैं क्या करूँगी? प्यारे अल्लाह जी, उसके बाप ने अपने 2 जवान बेटों के जनाजे उठाए हैं। अब मजीद कोई बार उन नातवा कंधों पर मत डालें। प्लीज़ अल्लाह जी, मेरी फरियाद सुन लें। अब बस भी करो शान से, क्यों फरिश्तों की दौड़ें लगवा रही हो? जिंदगी से भरपूर आवाज उसके इतने करीब से उभरी थी कि उसने एक झटके से अपना झुका हुआ सर उठाया। शिद्दत गिरिया से सुर्ख हुई नम आंखें सामने खड़े शख्स को देखकर हैरत से फैल गई, जो गाड़ी के खुले दरवाजे से टेक लगाए दिलकशी से मुस्कुराते हुए बड़ी गहरी नजरों से देख रहा था। शान से चंद लम्हात तो आंखें फाड़कर बेयकीनी से उसे घूरती रही। जब यकीन आ गया कि सामने हारून ही खड़ा है तो एक झटके से गाड़ी में से उतरी और उसके सामने खड़े होकर उसके हाथ बाजू टटोलकर सारा चेक किया। माँ सिवाय माथे पर की गई बैंडेज के बाकी सब ठीक था। बेख्तियार शांजे का हाथ उठा और वीराने में जबरदस्त थप्पड़ की आवाज गूंजी। कमीने, तुम तो ठीक ठाक खड़े हो, फिर हम लोगों के साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? हारून अपना गाल से हिलाते हुए भी मुस्कुरा रहा था। हम लोगों से कौन कौन मुराद है? शांजे को उसका मस्करापन एक आंख न बाया। घर के सब लोग तुम्हें देखने अस्पताल गए हैं। हारून ने नफी में सर हिलाया। मैं तो अभी अस्पताल से ही पट्टी करवा रहा हूँ, मुझे तो वहां कोई नजर नहीं आया। शांजे ने अगली सीट की तरफ इशारा किया। मक्खन से पूछ लो। उसकी तकलीद में हारून ने भी मक्खन को आवाज लगाई, मगर शांजे हैरान हुई क्योंकि मक्खन सिरे से ही गायब था। हारून का कहका जानदार था। तुम या तो अभी तक नींद में हो या फिर शदीद शौक के जेर असर हो, क्योंकि ना तो कोई तुम्हारे सिवा घर से निकला है और मक्खन कब का ड्राइवर समेत दूसरी गाड़ी में वापस जा चुका है। शांजे ने संजीदगी से उसे घुरा। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक क्यों किया? मेरा हार्ट फेल हो जाता तो? कहाँ यार, मजाक कब किया है? मेरे माथे पर पट्टी नजर नहीं आ रही क्या? शांजे ने हाथ बढ़ाकर पट्टी खींच दी। हारून की सीसी निकल गई। जालिम औरत, 3 टांके लगे हैं, खोलोगी क्या? तुम टांके खुलने की बात कर रहे हो? मेरा तो जी चाह रहा है तुम्हें गोली ही मार दूं। हारून हंसा। अभी कुछ देर पहले तो कोई और सीन चल रहा था। शांजे रत्ती भर शर्मिंदा ना हुई। वो तो नींद में होने की वजह से कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी, बस और क्या। वो अभी तक मुस्कुरा रहा था। तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो, इसलिए अब बनना बंद करो। वैसे इस वक्त तुम मुझे कोई ख्वाब लग रही हो। शांजे ने उसके सीने पर मुक्का मारकर उसे खुद से दूर किया। कमीने इंसान, ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। कौन सा तुम मुझे लेने आ गए थे? ये तो मैं बाबा जान को ना नहीं कर पाई, वरना मैंने आना नहीं था। हारून हैरान हुआ। बाबा साहब इस्लामाबाद गए थे? हाँ, मगर तुम्हें तो तौफीक ना हुई। दिल का शिकवा दोबारा से जुबान पे आ गया। मैं क्यों तुम्हें लेने आता, जबकि छोड़कर तुम मुझे गई थी, जिसका कोई कसूर भी नहीं था। तो किस मुंह से तुम्हें लेने आता? शांजे का मुंह हैरत से खुल गया। तुम मुझे जाने ही ना देते ना? क्यों जाने दिया था? रोका क्यों नहीं? और ये क्या कहा तुमने कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था? वो अल्फाज जो तुमने दुबई से वापसी वाले दिन अपने और मेरे इस रिश्ते के लिए इस्तेमाल किए थे, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई थी? शांजे की आंखों में जमा होने वाला पानी सूरज की पहली किरण ने बहुत दिलकश बनाकर हारून को दिखाया था। बेख्तियार उसके और अपने दरमियान मौजूद फासला खत्म किया। शांजे का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर गहराई से उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा दिल क्या कहता है शांजे? मेरी इस बकवास में कोई सच्चाई थी? शांजे ने रोते हुए नफी में सर हिलाया।
میں اس وقت بہت شوق میں اور پریشان تھا، اور اگر ساری صورتحال تمہیں بتاتا تو تمہارا رد عمل ادھر ہی بہت وقت ضائع ہو جاتا، جبکہ میں تمہیں پریشان اور روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب کیا۔ اس نے شانزے کے آنسو صاف کر دیے۔ شانزے نے ہارون کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے دھیرے سے چھوا۔ اگر تم بتا دیتے تو اس قدر پریشانی میں اکیلا تو نہ کھڑے ہوتے۔ ہارون نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا شانزے، وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ خدا نہ خواستہ ابراہیم یا زری کو کوئی نقصان پہنچتا تو مجھے نہیں علم میں کیا کر دیتا۔ خیر معاف تو اس بدبخت کو اب بھی نہیں کروں گا۔ شانزے نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھی۔ اس کو اور اس کی فیملی کو کافی سزا مل چکی ہے ہارون نے نفی میں سر ہلا کر تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ اس موضوع کو چھوڑو اور مجھے اس فیکس کے بارے میں بتاؤ۔ میرے علاوہ ساری فیملی کو تو علم ہوگا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی فیکس مہینے پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ میں سر کے بل چل کر تمہیں لینے آتا۔ شانزے نے تولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے، اور یہی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ صرف اپنے آنے والے بچے کی خاطر تم مجھے واپس لے آتے؟ ہارون نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ پاگل ہوئی ہو؟ تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میری جو حالت رہی ہے تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میں تو نہ جانے کتنی دفعہ یہ سوچ کر مرا ہوں کہ میں تمہیں اور ابراہیم کو کھو چکا ہوں، اس لیے مجھے تو صرف تمہارے اشارے کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ گوٹ کو جانے والی پگڈنڈی پر کھڑے تھے، بلکہ ہلکے اندھیرے کو سورج کی تازہ کرنوں نے اپنی آغوش میں چھپا کر ساری دھرتی کو چمکتے نور میں نہا دیا۔ ان دونوں کے وجود بھی وہم اور غلط فہمی کے اندھیروں سے نکل کر پیار کے اس نور میں نہا گئے تھے جو دل کے نہاہانوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود تھا۔ شانزے نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہارون اب گھر چلیں؟ بچے اٹھ گئے ہوں گے۔ ہارون نے ایک دفعہ پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس بات میں سر ہلاتا ڈرائیونگ سیٹ کے جانب بڑھنے سے قبل پیسنجر سیٹ کا دروازہ شانزے کے لیے کھلا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد گھوم کر دوسری طرف سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جب گاڑی آگے بڑھی تو ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جس پر شانزے نے وجہ پوچھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ساری فیملی کو ناشتے پہ سرپرائز ملے گا تو کیا تاثرات ہوں گے، خاص کر زری اور ابراہیم کے۔ شانزے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ تم ابھی جا کر سب کو بتانے والے ہو کہ ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ ہاں بھائی، میری سالگرہ کا بہترین تحفہ ہے۔ شانزے نے سر پہ ہاتھ مارا۔ دیکھو ذرا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنی باتیں کر لیں اور وہ جو مین بات تھی وہ کی ہی نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ہینڈسم ہسبینڈ اینڈ آئی لو یو، اور اگر تم نے بچوں کو بیبی کے بارے میں بتایا تو آئی ول کل یو۔ ہارون نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ کیا یار، اتنے شاندار الفاظ میں وش کیا ہے، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی کیا؟ شانزے نے بری طرح گھورنے کے ساتھ ساتھ اس کے بازو پہ مکے برسانے شروع کر دیے۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بول ہی اچھا دے۔ ایک منحوس لفظ بولتے ہوئے تمہیں اتنی شرم نہیں آ رہی کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے؟ ہارون نے ہنستے ہوئے اس کا ساتھ لگا لیا تو زندگی دھیرے سے مسکرا دی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔